السلام علیکم ویورز، ڈاکٹر علی ساجد ہوپ فار لائف کے ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ، ایک نئے جذبے کے ساتھ آپ کے شوق کو بھڑکانے کی کوشش، امیدیں پھیلانے کی شعوری صحیح، اور یہ ہم نے نیشنل لیول کا ایک انیشیٹو شروع کیا ہے کرونا کے بیک ڈراپ میں، اس کے پس منظر میں، تاکہ پاکستان کے عوام کو، بالخصوص نوجوانوں کو ہم امید کی کرن دکھائیں، نہ صرف دکھائیں بلکہ ان کے جذبے، شوق اور ان کی خود اعتمادی میں اضافہ کریں۔ مجھے اقبال کا ایک شعر یاد آتا ہے، سمجھتا ہے تو راز ہے زندگی، فقط ذوق پرواز ہے زندگی۔ آج میں بڑا خوش قسمت ہوں کہ میرے ساتھ ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں پاکستان کی ایک سیلف میڈ پرسنالٹی، جنہوں نے چیچا وطنی سے سٹارٹ کیا اور ان کی ذوق پرواز کا جذبہ ان کو اسلام آباد لے گیا۔ آج سے 11 یا 10 سال پہلے میں پولیس اکیڈمی اسلام آباد میں ایز اے گیسٹ اسپیکر جب گیا، ادھر کے کمانڈنٹ صاحب کے حکم پہ ASP انڈر ٹریننگس کو پڑھانے، اور ٹاپک تھا لیڈرشپ اینڈ موٹیویشن۔ تو ٹو مائی سرپرائز 4 خواتین یونیفارم میں ASP انڈر ٹریننگ بیٹھی ہوئی تھی، اور ان میں سے ایک خاتون، جب میں UET دوبارہ آیا پروفیسر کے طور پہ، تو ایک خاتون کی پوسٹنگ کمیشن کے بعد یا سروس کو جوائن کرنے کے بعد ایز اے ASP ہو گئی، جو بعد میں SP ہو کے UET میں میرے ساتھ تھی، اتفاقاً دوسری دفعہ ہو گیا۔ پھر میں نے جب UET چھوڑ کے امریکہ سے ہوتے ہوئے دوبارہ واپس لاہور جوائن کیا، تو وہی خاتون جو ASP انڈر ٹریننگ تھی 11 سال پہلے، آج SSP کے روپ میں لاہور میں پیٹرولنگ کے ہیڈ کے طور پہ پنجاب پولیس میں اپنے لیڈرشپ کے جوہر دکھا رہی ہیں۔ ان کا نام ہے جناب شائستہ نظیم صاحبہ۔ میں ویلکم کرتا ہوں SSP شائستہ نظیم کو۔ جی بہت شکریہ آپ کی آمد کا۔ آپ کے آنے سے ہماری یوتھ کو انرجی ملے گی، آپ کی گفتگو سے حوصلہ ملے گا اور خود اعتمادی میں اضافہ ہوگا۔ اور میں آپ کی ذات سے ذاتی طور پہ امپریس ہوں کہ آپ ماشاءاللہ سیلف میڈ کاغذوں کی حد تک نہیں، عملی زندگی میں ہیں۔ جب آپ نے مجھے 11 سال پہلے اسلام آباد کی پولیس اکیڈمی میں بتایا کہ آپ چیچا وطنی سے اٹھی ہیں، اور مجھے بڑا فخر ہوا اور ایک خوشگوار حیرت بھی ہوئی، اور میرے نزدیک پاکستانی خواتین کے لیے آپ بجا طور پہ ایک رول ماڈل ہیں کہ آپ بغیر کسی سفارش کے میرٹ کی پروموشن کا آپ ایک اچھا نمونہ ہیں۔ تو آپ کچھ اپنی زندگی کے بارے میں بتائیں گی، کیسے آپ نے یہ مراحل شوق کو طے کیا؟ زندگی کے دشوار گزار مراحل تھے جہاں لوگوں کا خیال ہے کہ پاکستان میں سفارش کے بغیر کچھ ہوتا ہے نہیں، اور آپ چیچا وطنی سے نکل کے اتنی بڑی پوزیشن پہ بیٹھی ہوئی ہیں۔ اس کا مطلب ہے آج بھی پاکستان میں میرٹ کی حکمرانی بہرحال ہے، اور وہ مفروضے وہ لوگ پھیلاتے ہیں جو نکمے ہیں، کام چور ہیں یا نااہل ہیں، اور جو محنتی ہے اس کے لیے اسکائی از لمٹ۔ کیونکہ آپ میں ذوق پرواز تھا تو آپ راز زندگی سمجھ کے اقبال کے بقول۔ جی شائستہ صاحبہ پلیز۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ ڈاکٹر، سب سے پہلے ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ، آپ نے مجھے یہاں انوائٹ کیا آج۔ اور جہاں تک آپ کا سوال ہے، میرا اپنے سفر کا آغاز ہی بالکل چیچا وطنی سے کیا۔ ہم ماشاء اللہ 7 بہن بھائی ہیں، اور سارے جو ہیں وہ پڑھ رہے تھے، اپنی ایجوکیشن حاصل کر رہے تھے۔ تو ہمارے گھر میں بہت زیادہ جو فوکس تھا، جو ہمارے پیرنٹس کا بہت بڑا فوکس تھا، وہ تعلیم کے اوپر تھا۔ ماشاءاللہ تعلیم کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں ہوتا تھا، اور اس کے اوپر آپ کو تمام چیزیں پرووائڈ کرنے کی کوشش کی جاتی تھی، جو بھی آپ کو تعلیم میں چاہیے وہ آپ کے لیے حاضر ہے۔ یہ والا ماحول تھا ہمارے گھر کا۔ تو اس طرح کے ماحول میں اب یہ دیکھیں کہ اگر ہم آج سے 20-25 سال پیچھے جائیں تو ہمارے گھر میں ڈیلی اخبار بھی آتا تھا کہ بچے اخبار پڑھیں اور سیکھیں، دیکھیں دنیا میں کیا ہو رہا ہے۔ یہ میں سمجھتا میرے والد صاحب کا ویژن تھا کہ وہ سمجھتے تھے کہ ان کو میں کس طرح سے ویژنری بنا سکتا ہوں۔ تو یہ میرا خیال 94 میں جب CSS کا رزلٹ آیا تو وہ سارا رزلٹ اخبار کے اوپر چھپا ہوا تھا، اچھا، لسٹ وائز تمام پاس کینڈیڈیٹس کے نام تھے۔ تو وہ میں نے فرسٹ ٹائم اس دن CSS کا نام سنا کہ یہ کیا ہوتا ہے، اور وہ میں نے تمام نام ایک ایک کر کے پڑھے، اور میں اپنے والد صاحب کو سنا رہی تھی کہ یہ فلاں یہ فلاں یہ فلاں، یہ سارے CSS پاس کر کے۔ اس دن میں نے ان سے پوچھا کہ یہ کیا ہوتا ہے، میرے والد صاحب نے بتایا کہ یہ ایک ایگزام ہوتا ہے، مقابلے کا امتحان اس کو بولتے ہیں، جو بچے یہ امتحان دیتے ہیں۔ اب یہ جو سارے لوگ ہیں یہ سلیکٹ ہو گئے ہیں، کوئی پولیس میں جائے گا، کوئی اسسٹنٹ کمشنر بنے گا، کوئی فارن سروس میں جائے گا۔ تو یہ موٹے موٹے 3 گروپس تھے جن سے ہماری اس وقت ذرا شناسائی تھی۔ وہ انہوں نے بتایا اور تھوڑا سا مزید بریف کیا کہ یہ ماسٹرز کرنے کے بعد یا MA کرنے کے بعد لوگ مقابلے کا امتحان دیتے ہیں۔ یہ 8ویں کلاس کی بات ہے، جب میں 8ویں کلاس میں تھی۔ میں نے اس دن شاید اس لمحے اس چیز کو پک کیا کہ میں بھی یہ کروں گی انشاءاللہ، کہ میں یہ ضرور بنوں گی، میں بھی CSS کروں گی اور مقابلے کا امتحان دوں گی۔ اگر تو یہ اتنی بڑی بات ہے تو میں اس کو ضرور کروں گی، میں اس کو کر لوں گی انشاءاللہ۔ وہ لمحہ تھا۔ اس کے بعد خیر روٹین میں میٹرک کیا، سائنس اچھے نمبروں کے ساتھ FSC کی،
ग्रेजुएशन शिक्षावती से की। तो एफएससी में डॉक्टर बनते थे शुरू में, तो हर लड़की लेडी डॉक्टर बनती है। बिल्कुल, उसमें ये था कि जो कि वो सीन सपना टूट गया वो आपका? सपना था कि एमए इंग्लिश करना है, तो एमए इंग्लिश और एमबीबीएस का आपस में मेल मिलाप नहीं हो रहा था, तो वो खुला तो ज्यादा स्वेल बड़ा वाला। वो सीएसएस जो था वो एमए इंग्लिश करके, मेरे ज़हन में उस वक्त था कि शायद सीएसएस सिर्फ एमए इंग्लिश करके होता है, तो नहीं, एक लिहाज से सही भी है। जब मैं गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ता था तो हमारे एमए इंग्लिश के जितने लड़के लड़कियां थे जी जी उनको पता होता था एक ने एससी लगना है, एक ने डीएसपी लगना है, एक ने एएसपी लगना है, हाँ। तो ये पक्की, और उनमें से 70-60% निकल जाते थे। गवर्नमेंट 70-80 से गवर्नमेंट कॉलेज हाँ। मेन सप्लायर था सीएसएस के लिए CSS का। पूरे पाकिस्तान में। और आज जो सीनियर ओल्ड ड्रावियंस की टीम बैठी हुई है इस्लामाबाद में, सेक्रेटरीज, एडिशनल सेक्रेटरीज, उनमें से वास्ट मेजॉरिटी गवर्नमेंट कॉलेज के 70s-80s के वो हैं। 70s 80s के लोग हैं। तो वो एफएससी में वो जो एक माइंड में एमए इंग्लिश फंस गया हुआ था ना, उसने एफएससी में मेहनत नहीं करनी थी। शाबाश। डॉक्टर नहीं बनना, डॉक्टर तो बन वो गए, एक भेड़ चाल थी। आप डॉक्टर, उस जमाने में डॉक्टर इंजीनियर के अलावा हर बंदा कम पढ़ा लिखा था। कुछ बनता ही मुसीबत ये थी उसकी वैल्यू कम थी, मार्केट वैल्यू कम ऐसे थी। ही। फिर छोटे शहरों में ये हमारा बड़ा प्रॉब्लम है कि जब एफएससी करते हैं ना तो बच्चों को कॉन्सेप्ट्स नहीं दिए जाते, रट्टा लगवाया जाता है। तो मैं रट्टा लगाने वाली स्टूडेंट नहीं थी, मुझे याद नहीं रहता था, मैं रट्टा नहीं लगा पाती थी, तो मुझे चीज़ें अंडरस्टैंड करने की और सॉल्व करने की आदत थी। खैर वो एफएससी ये किया, मास्टर्स में अप्लाई किया मुल्तान में, बहाउद्दीन ज़कीर यूनिवर्सिटी में, थोड़े से नंबरों से रह गया। चलो नेक्स्ट ईयर करेंगे दोबारा, नेक्स्ट ईयर फिर किया, फिर रह गया। फिर मैंने सोचा कि ये तो यूनिवर्सिटी का इरादा नहीं मुझे एडमिशन देने का, और इंग्लिश के अलावा मैंने किसी और सब्जेक्ट में लेना नहीं, मगर इंग्लिश के अलावा मेरा बाकी सब में हो सकता था, तो जो कि एमए इंग्लिश करना था। फिर प्राइवेट तो सुई वहां फंस गई थी एमए इंग्लिश पे। सुई पता नहीं क्यों फंस जाती है लोगों की, किसी की तालीम में फंसती है, किसी की इंसानों से फंसती है, किसी की बॉस के साथ फंस जाती है, कुंडा फंसता है फिर बॉस के साथ और फिर फारग हो जाता है। लिटरेचर की तरफ थोड़ा सा रुझान इसी भी था कि कॉलेज लाइफ में हमने सारा उर्दू लिटरेचर जो लाइब्रेरी में अवेलेबल था सब पढ़ लिया हुआ था। उसमें हमारे तमाम राइटर्स, सफरनामे, मुमताज मुफ्ती, इशफाक अहमद, तारड़ साहब, बानो कुदसिया, पोइट्री सारी पढ़ ली थी। उस वक्त अहमद फराज और ये सारे पोइट्स बहुत इनकी किताब, मतलब कोई लाइब्रेरी में हमने किताब। मेरे ख्याल में आप माशाल्लाह अभी भी यंग है, लेकिन आपके बाद अगली जनरेशन जो है वो ये नहीं पढ़ रही। नहीं पढ़ रही, बिल्कुल। मेरे अपने बच्चे नहीं पढ़ रहे, और मैंने मैट्रिक में पढ़ ली थी सब चीज़ें। आपने मैंने नसीम मजाजी 4th क्लास में पढ़ा था। हाँ जी, तो हम आपसे लेट थे थोड़ा सा, हमारे बाद वालों ने छोड़ ही दिया। हाँ जी, हमने कॉलेज में पढ़ लिया था, क्योंकि कॉलेज में एफएससी के बाद, जब एफएससी में तो खैर टाइम वाकई नहीं था, दिन रात वो तो 1.25 साल में, वो तो 100 मीटर फाइनल है सरदार जी जो फर्स्ट आते हैं कुत्ता छोड़ने पे। बीए में फिर ये था कि थोड़ी रिलैक्स माहौल था। बीए किया मैंने, बीएससी नहीं की, तो बीए में फिर आपके पास टाइम नहीं होता है, एनर्जी, तो उस समय आप सारा लिटरेचर पढ़ लेते हैं। उसके बाद जब मैंने इंग्लिश लिटरेचर में मास्टर स्टार्ट किया, वो उससे भी ज़्यादा मुझे इंटरेस्टिंग लगा। मतलब नई दुनियाएँ, नए राइटर्स, नए तज्ज़िये, नए ख़यालात, हमारे उर्दू अदब से बहुत मुख्तलिफ चीज़ें जो थी वो मुझे इंग्लिश लिटरेचर, और मुझे लगता है इंग्लिश लिटरेचर बेसिकली आपकी एक तरह से ट्रेनिंग करता है। आपको सही मानों में जो कहते हैं आपके हॉराइजन्स जो है ना वो ब्रॉड करता है, ज़हनी उफ़क़ को नई बुलंदियों पे मुतमक्कन करने में इसका बहुत हाथ है, बहुत बड़ा हाथ है। और मुझे आदत थी कि मैं टेक्स्ट बुक्स बहुत पढ़ती थी। मैं सिर्फ नोट्स या सिर्फ टीचर के दिए हुए 2 पेजेस नहीं पढ़ती, मैं पूरी बुक खंगालती होती थी। उसने मेरी इंग्लिश बड़ी अच्छी इंप्रूव की, मेरा अंडरस्टैंडिंग लेवल बहुत बेहतर किया। मैंने मास्टर्स किया, और जिस दिन मेरा लास्ट पेपर सेकेंड पार्ट का एमए का, द वेरी नेक्स्ट डे मैं उस दिन ज़िंदगी में पहली दफ़ा मुल्तान गई और मैंने जाके सीएसएस की किताबें खरीदी। तो बड़े शहर का पहला एक्सपोजर आपका मुल्तान का था। था। तो लाहौर, इस्लामाबाद तो बहुत सुपर, न्यूयॉर्क होगा ना, वो तो न्यूयॉर्क, वाशिंगटन होगा, फिर लंदन होगा, वो तो बहुत दूर थे। और उस वक्त आप ये देखें हमारा एक्सपोजर के लेवल का, कि मुझे बहुत शौक था इशफाक अहमद साहब से मिलने का, लेकिन जीजावतनी में बैठ के उनकी किताबें पढ़ के लगता था कि उनसे मिलना तो बहुत मुश्किल काम है। पता नहीं कैसे वली पैगंबर टाइप माज़ल्ला कहना नहीं चाहिए, कैसे लोग मिलते होंगे, पता नहीं मैं कब इस स्टेज पे पहुंच सकूंगी कि मैं जाके उन्हें कहूँ सर मैं आपसे मिलने आई हूँ, तो वो मुझे मिलेंगे कि हाँ आप मतलब मेरी बुक्स पढ़ती हैं और आप फ़ैन हैं। लेकिन उनके प्रोग्राम्स बहुत देखते थे। उन दिनों में ज़ाविया आया करता था, तो वो ज़ाविये सारे हमने देखे हुए थे। फिर वो जब सीएसएस की किताबें खरीदने गई, मेरी सिस्टर की शादी मुल्तान में हुई थी, तो मुझे वहाँ पे रहने का इशू नहीं हुआ। मैं यहाँ पे ज़रूर जिक्र करना चाहूँगी आरिफ अनीस साहब का। अभी सारी दुनिया उन्हें जानती है फेसबुक के थ्रू, माशाल्लाह वो बड़े अच्छे राइटर भी हैं। आरिफ अनीस साहब वो मुल्तान की है। मुल्तान उस वक्त वो उस कॉलेज को हेड कर रहे थे, अच्छा, जहाँ से मैंने सीएसएस की तैयारी की। और मैं समझती हूँ कि आपकी ज़िंदगी में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो आपको थोड़ा सा
हेल्प आउट करते हैं और आप कहीं पहुंच जाते हैं। बकायदा इकबाल का शेर है इस पे कि निगाहें मर्द मोमिन से बदल जाती हैं तकदीर। मेरे साथ भी ज़िंदगी में एक दो ऐसे अफराद आए हैं, ज़रूरी नहीं टीचर हों, आपके दोस्त भी हो सकते हैं। इवन एक बाबा जो झाड़ू दे रहा है वो समटाइम्स इतनी मार्फत की बात करता है कि आपका ज़हन बदल जाता है। वो इशफाक अहमद ने कहा बाबे के लिए ज़रूरी नहीं कि वो 80 साल का हो, लंबी दाढ़ी हो और उसने चोगे पहने हो, एक अच्छा छोटा बच्चा भी बाबा हो सकता है जो इंसान की भलाई के लिए और रूहानियत के हवाले से सोसाइटी में वैल्यूडेशन की बात करता है, वो बाबा है। मैंने जब एकेडमी ज्वाइन की तो वो बड़े अच्छा उन्होंने फिर गाइड किया और मैंने वहाँ 2-3 महीने तैयारी की। वही मेरी वाहिद तैयारी है जो मैंने वहाँ 2 महीने क्लास अटेंड की। मैंने किसी और टीचर से किसी से कंसल्ट नहीं किया, मुझे पता ही नहीं था कि टीचर्स कहाँ होते हैं। आजकल अब मैंने देखा बच्चे माशाल्लाह बड़े दे आर वेल इन्फॉर्म्ड अब कि कहाँ कहाँ कौन कौन तैयारी करा रहा है। उस वक्त मुझे सिर्फ उस एकेडमी के अलावा कहीं से कोई पता नहीं था। मैंने बुक्स और ख़रीदी, घर आ गई, एग्ज़ाम की तैयारी शुरू कर दी। 2-2.5 महीने वो और 2-2.5 महीने कोई घर में बैठ के कोई 2 महीने तैयारी की, दिसंबर से लेके जनवरी तक। फिर कुछ रिश्तेदारों ने समझाया, लोगों ने कि नहीं ये बहुत बड़ा काम है, ये नहीं होगा आपसे। और आपने चैलेंज के तौर पे ले लिया? मैंने कहा नहीं, देखी जाएगी। मैंने कहा हाँ, उस वक्त तक ये था कि देख करके देखने में क्या हर्ज है, नहीं होगा तो क्या हुआ, नहीं होगा तो क्या होगा, करने में क्या हर्ज है। फिर भी 20 एक दिन पहले समझाने समझूने पे और कुछ तैयारी भी मठी लग रही थी तो मैंने फिर प्रोग्राम कैंसिल कर दिया एग्ज़ाम देने का। अच्छा, अब वो 20 दिन किताबें बंद कर दी। अब सोचे कि 20 एग्ज़ाम में 20 दिन रह गए और मैंने तैयारी बंद कर दी और छोड़ दी कि ठीक है नेक्स्ट ईयर पे ज़्यादा किताबें मंगा के ज़्यादा तैयारी करके, जैसे अब मुसल्ला होकर अटैक करेंगे, बहानेबाजी करते हैं ना कि पहले ये काम कर लूँ वो कर लूँ और उसके बाद फिर मैं करता हूँ। फिर एग्ज़ाम से 2-3 दिन पहले मेरी बड़ी सिस्टर आई हुई, वो मुल्तान से आई हुई थी। उन्होंने कहा अच्छा तुम बैठो तो सही करो तो सही, देखने में क्या हर्ज है, तुम्हें चलो पता ही चल जाएगा कि नेक्स्ट ईयर एग्जाम कैसे देना, समझ आ जाएगी ना क्वेश्चन पेपर, हाथ साफ करने के लिए। हाँ हाथ ठीक हो जाएगा। तो वो मैंने कहा चले ठीक है, उनके साथ गई, किताबें उठाई, चली गई मुल्तान। एग्जाम था दूसरे तीसरे दिन। एग्जाम जब आपको पता है एक दिन में 2 होते हैं और आपकी हालत 8वें-9वें पेपर में ऐसी हो रही थी आप बस पेपर ही पूरा कर रहे होते। और मेरे पेपर इस तरह से हुए कि हर पेपर के एंड पे मैं सोचती थी कि ये तो मुश्किल ही है कि पास करूँ, चलो शायद कल वाला बेहतर हो जाए। ये हर पेपर के एंड पे फीलिंग थी। अच्छा, कि मुश्किल है कि ये पास हो, शायद चलो कल वाला देखते हैं, शायद कल करते करते 12 पेपर पूरे किए और आ गए। और फिर 2-4 महीने रेस्ट की और फिर सोचा कि जब ये सितंबर अक्टूबर की बात है, किताबें जब दोबारा सीधी सूधी करूँ और इकट्ठी करूँ और पढ़ना शुरू करूँ, 3-4 माह रह गए एग्ज़ाम में ना, बिल्कुल भी जहन में ये नहीं था किसी कीमत पे भी कि मैं इसको पास करने वाला, मैंने कोई एग्ज़ाम दिया हुआ, पास करने के काबिल मैंने लिखा हुआ उसके अंदर। तो मैंने किताबें और मंगवाई लाहौर से थ्रू फ़ोन करके, मैंने जैसे मनी ऑर्डर करके आप मंगवाते होते हैं, वो बुक्स आ गई और मैंने देखी, खोली, काफ़ी सारी किताबें मंगवाई। फिर अभी वो मैं उनको देख रही थी, उसी दिन रिजल्ट आ गया सीरीज़ का और मैं पास हो गई। ये तो फिल्मी सीन पार्ट हो गया, तो उर्दू फिल्मों में ऐसे होता है, ये तो ये मिरेकल है फिर। अच्छा, अब मिरेकल उनके साथ होते हैं जो यकीन रखते हैं। अब यकीन करेंगे, मैंने वो जो 4-5 महीने के दरमियान में ब्रेक थी, मैंने मुल्तान पंजाब कॉलेज में अप्लाई किया कि चलो मैं साथ में दोबारा एकेडमी भी ज्वाइन कर लूँगी और मैं साथ साथ पढ़ा भी लूँगी और मेरा टाइम जो है ना वो। तो उन्होंने मुझे नहीं रखा। अच्छा, मैं जब उन्होंने मुझे नहीं रखा, मैं घर आई ना तो छोटी बहन ऐसे मजाक, आपको पंजाब कॉलेज में तो रखा नहीं है और आप जो है ना सीट, मैंने कहा अच्छा जो भी होगा ना बहुत अच्छा होगा, फिक्र न करें। तो आपकी गुफ्तगू से मैं अंदाज़ा लगाता हूँ कि एक छोटी सी नाकामी से हम परेशान ना हो, उम्मीद का दामन ना ख़त्म करें। मुझे आज तक अपने अंदर की वो एनर्जी का लेवल और वो यकीन जिसके साथ मैंने ये जुमला बोला था उसी तरह मेरे जहन में ताज़ा है। इतना यकीन, इतना एतमाद था कि मुझे ये नहीं पता कि क्या होगा, लेकिन जो होगा वो बहुत अच्छा होगा। अच्छा, अब आपने जो यकीन और एतमाद की बात की है, पाकिस्तानी नौजवानों में गलतफहमी ये भी फैलाई जाती है कि एतमाद और यकीन तकब्बुर का नाम है। तकब्बुर तो हकारत और किसी की तज़लील है। तकब्बुर तो एक तफख्खुर का नाम है जिसमें आप खाम खा किसी की पगड़ी उछाल के चस्के लेते हैं। एतमाद तो आपको डिलीवरी की एक मॉरल स्ट्रेंथ देता है, इनर स्ट्रेंथ देता है। तो ये लोगों में गलत फहमी है कि एतमाद की बुनियाद यकीन है। हाँ जी, हाँ वही कि आपके अंदर अगर यकीन नहीं है ना, मुझे पिछले दिनों किसी बच्चे ने, स्टूडेंट ने सवाल किया कि इसमें लक का कितना फैक्टर है और फेथ का कितना फैक्टर है। मैंने कहा कि आपको इतना फेथ होना चाहिए कि ये जो काम मैं करने लगा हूँ ना ये इंशाल्लाह ज़रूर होगा। आपको इतना फेथ होना चाहिए कि अगर ये ना हुआ तो कुछ इससे भी बेहतर होगा। अच्छा, इस मौके पे मैं एक दूसरी गलत फहमी का इजाला करना चाह रहा हूँ। आपने इतना अच्छा टॉपिक छेड़ा जो मेरे दिल के नज़दीक है। पाकिस्तान में एक गलतुलाम
انگریزوں نے شاید آج سے 200 سال پہلے کسی ملا کے ذریعے پھیلایا کہ توکل کا مطلب اور قناعت کا مطلب یہ گھر بیٹھے رہو، اللہ دے دے گا، رازق تو وہی ہے نا، تاکہ مسلمانوں کا جو جذبہ حرارت ہے، جو انرجی ہے، وہ کرٹیل ہو جائے، دب جائے، سپریس ہو جائے اس روحانی عقیدے کے کور میں. جبکہ تقدیر کا کانسیپٹ یہ ہے. حضرت علی سے کسی نے پوچھا کہ جب اللہ تعالیٰ نے سب کچھ لکھ دیا تو پھر ہم دعا کیا مانگے؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہو سکتا ہے کہ تیرے تقدیر میں یہ لکھ دیا گیا ہو کہ دعا مانگے گا تو ملیں گے. نمبر 1 مانگے گا تو ملے گا. اچھا، اب اقبال کیا کہتے ہیں تقدیر کے مسئلے پہ؟ اقبال کا ایک بڑا مشہور شعر ہے کہ تقدیر کا پابند ہے نباتات و جمادات. کہ صرف میں عام بچوں کو، چونکہ نباتات مشکل لفظ ہے، کہ درخت اور ٹیلے اور چٹانیں جب گرتی ہیں بارش سے تو یہ تقدیر ہے. مومن فقط احکام الہی کا ہے پابند، اور احکام الہی قرآن پاک میں کہ جتنی صحیح کرو گے، جتنی کوشش کرو گے، جتنا گڑ ڈالو گے میٹھا ہو. یہ بات تو آپ بھی پر امید تھی بچپن سے، پر امید اور پر اعتماد. بالکل. میں سمجھتی ہوں کہ میں نے جب چیز اس کی تیاری شروع کی، میں بچوں کو بتانا چاہوں گی جو دیکھ رہے ہیں، کہ جب میں سوچتی تھی نا CSS کے سبجیکٹس دیکھتی تھی، اس میں ایک ہمارے پاس ایوری ڈے سائنس ہے، ایک ہمارے پاس اس میں زیادہ ہماری لکھنے کی پاور ہے. تو میں سوچتی تھی کہ میں بنی CSS کے لیے. دیکھو میرے پاس انگلش لٹریچر سے انگلش میری کتنی اچھی ہو گئی، مجھے لکھنے کی میرے پاس پاور آ گئی. میں نے FSC بھی کی ہے تھوڑی سی، مجھے ایوری ڈے سائنس بھی آتا ہے، مجھے یہ بھی آتا ہے مجھے وہ. تو میں ایک آئیڈیل کمبینیشن ہو گئی. پوائنٹس کو کاؤنٹ کرتی تھی اور سب کو دیکھنا میں یہ کروں گی اور میں اس طرح سے ہوگا انشاءاللہ. میں نے بیچ میں تھوڑا سا جب میں ماسٹرز پرائیویٹ کری تھی تو میں نے پرائیویٹ اسکول میں پڑھایا بھی ہے، اور اس پڑھانے کے دوران میرے کانسیپٹس بہت زیادہ اور بھی کلیئر ہوئے. میں پچھلے 25 سال سے پاکستان میں پڑھا رہا ہوں اور 5 سال میں نے امریکہ میں پڑھایا. میں نے جو تھوڑا بہت سیکھا پڑھانے سے سیکھا، پڑھنے سے نہیں سیکھا. پڑھنے سے ہم ڈگری کا پرنٹ آؤٹ لے لیا فیس دے کے. ہم نے سیکھا جب ہم نے پڑھانا شروع کیا. تو میں نے اس پڑھانے میں یہ سیکھا کہ کام کرنا پڑے گا. ورک از انیویٹیبل. آپ کو کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا لائف میں. آپ یہ نہیں کر سکتے کہ میں ایسے پڑھ کے سوئی رہوں اور مجھے کرنا کچھ نہ پڑے اور لائف جو ہے میرے سامنے جو ہے نا. کیونکہ جب ہم بڑے ہو رہے ہوتے ہیں، خاص طور پر ہماری لڑکیوں کے اندر یہ ایک مائنڈ سیٹ ڈیولپ ہو جاتا ہے کہ کرنا کچھ نہ پڑے، اور شادی امیر بندے سے ہو جائے اور شوفر ڈریون کار ہو، لبرٹی میں شاپنگ ہو رہی ہے اور کھاڑی کے سوٹ پہن رہی ہوں ہر روز نئے. بس یہی آئیڈیل ہے ان کا. اور جب میں نے اپنے ساتھ خواتین کو دیکھا جو میرڈ بھی تھیں، بچوں والی بھی تھیں، اور وہ پڑھا رہی تھیں تھوڑی تھوڑی سیلری پہ پرائیویٹ اداروں میں، تب میرا ایک بہت بڑا کانسیپٹ کلیئر ہوا کہ یو نیور نو کہ آپ کو لائف میں کن حالات کا سامنا کرنا پڑے. تو یو شوڈ، آپ کے اندر اتنی کیپیبلٹی ہونی چاہیے کہ اگر آپ نے کام کرنا ہی ہے تو پھر کام کو بڑے لیول کا. اقبال اس موقع پہ ایک شعر میں کہتے ہیں، آپ کی بات کو میں سپورٹ کرتے، کہ فغان نیم شبی بے نوائے راز نہیں. اگر آپ نے قدرت کے اسرار و رموز کو سمجھنا ہے تو راتیں جاگنی پڑیں گی. تو بہت سارے ایگزامپل ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو وقت کے ساتھ ساتھ اپ گریڈ نہیں کیا اور چینج بھی نہیں کیا. تو 2 چیزیں ہیں ترقی کے لیے، اپ گریڈ کرنا اور وقت کے ساتھ ساتھ چینج کرنا. اگر آپ کے پاس اسمارٹ فون یوز کرنا نہیں آتا، آپ دنیا سے نکل گئے. اگر آپ کو ڈرائیونگ نہیں آتی، آپ نکل گئے. تو یہ بھی میسج ہے کہ آپ ٹیکنالوجی سے اور اسکل سے آپ ساتھ لیتے رہے. آپ کو ہمیشہ سیکھنا پڑتا ہے. آپ کو ابھی بھی ہمیں بہت ساری چیزیں سیکھنی ہوتی ہیں اور سیکھنی پڑتی ہیں، سیکھنی چاہیے. ادروائز ہم پھر وہی بات ہے کہ پیچھے رہ جاتے ہیں اور ہم محتاج ہو جاتے ہیں کہ یہ میرا ذرا مجھے یہ کر دیں اور مجھے یہ. اب سوویت یونین ایک سپر پاور تھی، اس کے پاس نیوکلیر بامز کا جو تھا نا ذخیرہ امریکہ سے ڈبل تھا، نیٹو سے ڈبل تھا. ون فائن مارننگ 1990 میں سوویت یونین کے 17 ٹکڑے ہو گئے. میں ان دنوں واشنگٹن میں تھا، میں نے اخبار میں پڑھا، واشنگٹن پوسٹ میں صبح خبر آئی سوویت یونین سیز ٹو ایگزسٹ، ہیڈنگ تھی، اور 8 گھنٹے میں ملک ٹوٹ گیا، کسی کو پتہ نہیں چلا. انہوں نے وقت کے ساتھ تبدیل نہیں کیا، ٹیکنالوجی میں انہوں نے اپ گریڈ نہیں کیا، انفارمیشن ٹیکنالوجی میں نہیں آئے، ٹی وی کیمراز میں انہوں نے ٹی وی کے اندر اور فلم کسی بھی جگہ انہوں نے آگے نہیں لے کے گئے، ٹیکنالوجی میں پیچھے رہ گئے. ابھی جب آپ پولیس میں آئی تو کافی سماجی مسئلے ہوں گے. آپ کی پہلی جنریشن، آپ پائنیئرز میں سے ہیں، پہلی 4 خواتین میں سے ہیں. پاکستان کی ہسٹری میں آپ کا نام آئے گا انشاءاللہ. کہ چچا وطنی سے نکلنا تو ایک اپنا ایک بہت بڑا وہ ہوتا ہے نا، وہ شیل ہے الیکٹران جب ایک آربٹ سے اوپر کے آربٹ میں جاتا ہے تو بڑا زور لگانا پڑتا ہے. تو آپ کو چچا وطنی کے آربٹ سے نکل کے لاہور اور اسلام آباد کے آربٹ میں گھسنے میں بھی بڑا زور لگانا پڑے گا، اور سماجی تفاوت بھی ایک کور ایشو ہوگا آپ کے لیے. تو کیسے آپ نے فیس کیا ان 2 مسئلوں کو، سماجی تفاوت یعنی سوشل ڈفرینسز، لیس ایکسپوئر، اور تھرڈ ہے پھر پولیس میں ایز اے فرسٹ فیمیل آفیسر. بالکل ایسے ہی ہم لوگ جب آئے ہیں تو سب سے، چونکہ ہم لوگ پائنیئرز میں سے تھے، 2006 میں یہ سٹارٹ ہوا
ہمارے سے 1 سال پہلے میڈم ماریہ آئیں، وہ تھی ہم سے بہت سال پہلے، میڈم ہیلینا ہیں جو ماشاء اللہ ڈی جی ہیں، ان کا یہ تھا کہ ان کے پاس کوئی اور خاتون نہیں تھی درمیان میں، تو 2006 میں میڈم ماریہ آئیں اور 7 میں پھر ہم چاروں آئیں. تو بیسیکلی ہم ہی 4-5 خواتین جو ہیں، 5 جو ہیں وہ پائنیئرس میں کنسیڈر ہوتی ہیں. ہم لوگوں کو بہت زیادہ چیلنجز تھے. سب سے پہلا چیلنج تو یہ تھا، سب سے بڑا سوال ہر جگہ ہر موقع پہ سینئرز جونیئرز کلیگز ہر بندہ یہ کرتا تھا کہ جی آپ کیسے کریں گے. اپن فٹ ہے، میل ڈومینیٹڈ پولیس ہے. یہ تو ڈپارٹمنٹ وہ ہے کہ سارے مرد بھی نہیں کر سکتے پولیس کی نوکری، تو آپ تو خواتین ہیں، آپ کیسے کریں گی اس کو، آپ کیسے ہینڈل کریں گی، ایس ایچ او کو کیسے ہینڈل کریں گی، کرائم کو کیسے کنٹرول کریں گی. مطلب ان کو یہ چیز، یہ فارمولا سمجھ میں نہیں آ رہا تھا. کیونکہ ایک ذہن میں تصور ہے کہ آپ کے اعصاب بھی فولادی اعصاب ہونے چاہیے پولیس میں رہ کے. بالکل اس کے لیے ہم لوگوں نے خیر وہ ٹریننگز میں یہ کوشچن سینکڑوں دفعہ سنا، اور جب ہم لوگ ٹریننگ وغیرہ کمپلیٹ کر کے واپس آئے اور پوسٹنگ کا ٹائم آیا تو آئی جی صاحب نے بڑی مہربانی کی. ہم نے ان سے ریکویسٹ کی کہ ہمیں فیلڈ میں لگایا جائے. ایک تو ہم بھی 2 سال یہ سوال سن کے تنگ آ چکے تھے. آپ نے کہا رگڑے سے سٹارٹ کرو تاکہ تگڑے ہو جائیں. اچھا، ہمیں یہ تھا کہ ہم دیکھیں تو صحیح کہ ایسا کیا کام ہے جو لوگوں نے ہمیں اتنا ڈرایا ہوا ہے کہ ہم سے ہوگا نہیں. ہم کوشش تو کر کے دیکھیں. آئی جی صاحب نے بڑی مہربانی کی، انہوں نے ہمیں لگا دیا. میری پہلی پوسٹنگ ایز اے ایس پی صدر سرکل قصور ہوئی، اور اس میں میرے پاس 5 تھانے تھے، اور قصور کا صدر سرکل تقریباً ہاف ڈسٹرکٹ کے برابر تھا، آدھے ضلع کے برابر سمجھا جاتا تھا اس وقت، یہ آدھا ضلع ہے. اس میں میں سمجھتی ہوں کہ یہ جو ہمارے کانسیپٹس ہوتے ہیں نا کہ کیسے ہوگا کوئی بھی کام، جب پہلی دفعہ ہونا ہوتا ہے، کرنا ہوتا ہے، تو اس کے اوپر ہماری انڈرسٹینڈنگ لوگ سمجھ رہے ہوتے ہیں یہ نہیں ہو پائے گا. لیکن جب آپ کرنا شروع کرتے ہیں تو راستے خود بخود بن جاتے ہیں، آسانیاں خود بخود پیدا، آپ چل پڑتے ہیں تو راستے بن جاتے ہیں. فطرت خود بخود کرتی ہے لالے کی یہ نہ بنتی. اقبال کا پھر مشہور یاد آتا. تو ہم لوگوں نے جب شروع کیا تو وہ الحمدللہ میں سمجھتی ہوں ہم نے اپنے ہمارے کاؤنٹر سم کھل جا سم آپ کو پتہ چل گیا. اور وہ جو راز تھا اور وہ جو سارا کنٹرول اینڈ کمانڈ جو ایک سمجھا جاتا تھا، اس کو ڈی مسٹیفائی کر دیا. ہم نے ایسے اس کو سمجھ لیا، کر لیا کہ ہمیں لگا کہ یہ کوئی اتنی راکٹ سائنس نہیں ہے، بڑی بات، کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے. ڈرایا جاتا تھا. اس میں بہت ساری چیزیں، بہت سارے فیکٹرز ہوتے ہیں. آپ کے سینئرز کی سپورٹ بھی شامل ہوتی ہے. آپ کو افسران کیسے ملے ہیں، وہ آپ کو گائیڈ کرنے والے ہیں، وہ آپ کے لیے آسانی پیدا کرنے والے ہیں، کیونکہ یہ ہمارا 4-5 کا ہر ایک کا ڈفرینٹ ایکسپیرینس. اچھا، پھر مجھے آدھے منٹ کا ایک سوال کا جواب دیتے ہیں. جو اچھے باسز نہیں ہوتے، جن کو ہم سیڈسٹ یا اذیت پسند کہتے ہیں، وہ جونیئرز کے علاوہ ادارے کی کارکردگی کو بھی منفی طور پہ متاثر کرتے ہیں. بالکل کرتے ہیں. میں سمجھتی ہوں کہ وہ ہمارے یہاں پنجاب پولیس میں اسپیشلی اور جنرلی پولیس میں جو کانسیپٹ پرانا تھا، جیسے ابھی سب چیزیں نئی صدی کے ساتھ چینج ہو گئی، پرانا کانسیپٹ بھی تھا باسزم کا کہ سخت باس ہونا چاہیے، اور جتنا آپ سخت باس ہیں اتنا ہی شاید آپ سے کام زیادہ. لیکن میں نے الحمدللہ جن باسز کے ساتھ، جن افسران کے ساتھ سرو کیا، وہ اس پالیسی کے وہ نہیں تھے، مطلب اس کے اوپر نہیں چلنے والے تھے. وہ ان کی اپنی پالیسی تھی، وہ اخلاق اور کردار اور عمل کے ساتھ اپنا، اور ویلیوز اور رسپیکٹ فار ہیومن فیلنگز، ریسپیکٹفل. اس کے ساتھ ساتھ خیر وہ پہلی پوسٹنگ قصور کی ہوئی. پھر میں نے 2013 کا الیکشن جو ہے، جہاں پی یو ٹی میں آپ بات کر رہے تھے، تب آپ ایس پی تھی، اے ایس پی مغل پورہ تھے. وہ پھر وہاں سے ہم نے اس کے بعد پروموشن ہوئی. میں نے سمنا باد بھی کیا، پھر اس کے بعد پروموشن ہوئی ایز ایس پی ہیڈ کوارٹر گجرانوالہ اسٹارٹ کیا. میں نے بڑی چیزیں سیکھی، ان سے انویسٹیگیشن سیکھی، ان سے تھانہ کس طرح آپ نے ہینڈل کرنا ہے بغیر بدتمیز ہوئے، لینگویج خراب کیے، اور کام بھی لینا ہے. ان کی ماشاءاللہ پرفارمنس 90% پلس ان کی ریکوری اور ہر چیز جو تھی وہ 90% پلس تھی، پر 100 کے قریب ان کی پرفارمنس تھی. اور وہ بغیر، اور وہ ہر شخص کے ساتھ ان کا بولنے کا انداز ایک جیسا ہی تھا، جونیئر کے ساتھ بھی اور سینئر کے ساتھ بھی. وہ یہ نہیں کرتے تھے کہ میں نے اگلے کی سیلف رسپیکٹ کو ڈیمیج کر کے ہی. ماشاءاللہ. تو اس کا مطلب ہے لیڈرشپ کا پولیس میں بہت بڑا رول ہے. میں سمجھتی ہوں رول ہی پولیس ہے ہی لیڈرشپ اورینٹڈ. تو کوئی لیڈرشپ کی ٹریننگ بھی ہوتی ہے؟ آپ ٹریننگ میرا خیال لیڈرشپ کا اسپیسیفکلی ٹریننگ کو ماڈیول اس طرح سے جب ہم اکیڈمی میں ہوتے ہیں، جیسے آپ پڑھانے آئے، جس طرح سے اسپیکرز آتے ہیں، جب اکیڈمی میں ہوتے ہیں تب آتے ہیں. لیکن پھر بعد میں جس کو ہم ان سروس، وہ آپشنل ہوتی ہیں، آتی بھی رہتی ہیں ٹریننگز. بہت سارے لوگ، مطلب مینڈیٹری ٹریننگ نہیں ہماری ہوتی کہ ہم نے ضرور جانا ہے 8 سال بعد 4 سال بعد. آرمی میں ایسا ہے، آرمی میں تو لازمی ہے ٹریننگ ہونی چاہیے. آرمی میں تو ایم سی میں بلکہ یہ کر رہے ہیں
کہ MCMC میں ہم 4 ہفتے واپس اپنی اکیڈمی میں جائیں گے اور دوبارہ سے جو ہے نا وہ سیکھیں گے کچھ چیزیں, اور یہ بڑا اچھا انیشیٹو ہے, میں سمجھتی ہوں. تو برش اپ ہو جاتا ہے اور بیٹری چارج ہو جاتی ہے, ٹونک مل جاتی ہے. 10 سال آپ نے کیا ہوتا ہے نا, اس کو آپ وہاں جا ریکال کر کے اس میں سے ایکسپیریمنٹ ریکال کرتے ہیں, اس میں سے چیزیں, پازیٹیو ایکسپیریمنٹس, نیگیٹو ایکسپیریمنٹس, چیزیں پلس کر لیتے ہیں, کچھ مائنس کر دیتے ہیں, وہ چیزیں. مجھے ایک اسٹیٹمنٹ یاد آ رہی ہے آئنسٹائن کی, جو فزکس کا پروفیسر تھا, فزکس اور میتھس کا. کہتا ہے کہ میں یونیورسٹی کے وائس چانسلر سے لے کے صفائی کرنے والے کے ساتھ میرا ٹون ایک ہی ہوتی ہے. تو یہ ایک بڑا یہ باکمال لوگوں میں اللہ تعالیٰ صفت بھی باکمال ڈال دیتا ہے. ڈپارٹمنٹ میں ایسے بہت سارے لوگ ہیں, میں سب کے نام نہیں لے سکتی, لیکن بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اپنی ذات میں ایک ادارہ ہے. ہفتے کی ٹریننگ میں شاید آپ اتنا کچھ نہ سیکھ سکیں جتنا آپ ان کے آدھے گھنٹے میں ان سے بالکل صحیح. تو وہ ہیڈ کوارٹر کیا, لیڈ کی, پھر اقبال ٹاؤن میں یہاں پہ میں نے بطور SP اقبال ٹاؤن انویسٹیگیشن 1.5 سال کیا. اچھا. یہ جو پاس آفس یا آپریشنس کا دفتر ہے میرا بھی یہاں نزدیک ہی تھا, یہ ایک رینٹڈ بلڈنگ میں. تو 1.5 سال وہ جو انویسٹیگیشن کا ٹائم تھا نا, اس میں میں نے پھر بہت چیزیں مزید سیکھیں, انویسٹیگیشن مزید پالش ہوئی. اور ہماری پالیسی خواتین کا میں سمجھتی ہوں ڈپارٹمنٹ کو یہ بینیفٹ یہ بھی ہے کہ ہماری پالیسی میرٹ کی پالیسی ہوتی ہے. ہم میرٹ پہ آئے ہوئے ہیں تو ہم آگے میرٹ ہی ڈیلیور کرتے ہیں, ہم نے میرٹ ہی کرنا ہے. ہم پارٹی سنتے ہیں, میرٹ پہ ڈیسائیڈ کر دیتے ہیں. ہمارا کوئی پرسنل انٹرسٹ یا کوئی بینیفٹ یا کوئی نقصان نہیں ہوتا اس میں. تو وہ جو ایک ہمارا ایک ڈیلیورنس کا لیول ہے, ہم نے جو ایک بنا لیا ہوا ہے, ایک اپنا پیمانہ بنا لیا ہے کہ میں نے میرٹ پہ یہ ڈیسائیڈ کر دینا ہے, اسے بہت سارے کیسز تو آٹو سالو پہ لگ جاتے ہیں. ماشاءاللہ. یہ اس طرح سے ہو جانا ہے یہ آپ. اور پھر پلس میں نے اس میں یہاں پہ اقبال ٹاؤن میں ایک رول اور یہ بنایا تھا کہ کسی بھی بندے کو گرفتار کرنے سے پہلے آپ نے مجھے سنوانا ضرور ہے. نہیں, یہ بڑا بے گناہ گرفتار نہ ہو جائے, کیونکہ مجھے پتا جب ایک دفعہ کوئی گرفتار ہو گیا بے گناہ اور وہ بے گناہ جیل چلا گیا, ہو سکتا ہے پھر وہ پان والے کی طرح اس کو 6-7 سال لگ جائیں. نہیں, وہ کل سپریم کورٹ نے رولنگ بھی دیا نیب کے لیے کہ آپ ایسے پکڑ کے اندر نہ ڈال دو, نہ ڈال دیں. تو یہ بھی ایک آپ کا بڑا ہیومن ٹچ ہے. اور میرا دل کی آواز کہتی ہے جب آپ کسی کمزور کا احساس رکھتے ہیں تو اللہ کی رحمتیں برکتیں لازمی آتی ہیں آپ پہ. ہم ایز اے مسلمان یا ایز اے پاکستانی ہمارا یہ ایک ایمان ہے کہ ہم اللہ کی رحمتوں اور برکتوں کے امیدوار ہیں. لیکن یہ کہ مجھے ایک شعر فیض احمد فیض کا یاد آ رہا ہے, کہتے ہیں عاجزی سیکھی غریبوں کی حمایت سیکھی, عاجزی سیکھی غریبوں کی حمایت سیکھی, دکھ درد کے غم و یاس کے معنی سیکھے, زیر دستوں کے مصائب کو سمجھنا سیکھا, سرد آہوں کے رخ زرد کے معنی سیکھے. تو اگر آپ اس جذبے کو آگے بڑھاتے ہیں یہ اچھی بات ہے. اللہ کرے پھر پولیس میں زیادہ خواتین آئیں تاکہ جذبہ ہیومن جو فیلنگز کی جو آبیاری خواتین سے زیادہ ہو سکتی ہے. تو ہماری اپروچ پرو وکٹم زیادہ ہوتی ہے کہ اگر اس بندے کے ساتھ کوئی وہ وکٹم ہے کسی بھی کیس کا, کسی بھی کرائم کا, تو ہم اس کو کس طرح سے جسٹس فوری پرووائڈ کر سکتے ہیں. اس کا ملزم اریسٹ کریں, اس کا چلان جلدی جمع کرا دیں, اس کو 4-4 مہینے تھانے کے 5-5 مہینے چکر نہ لگانے پڑیں, اس کو پریشرائز نہ ہونے دیں. اچھا, SSP شائستہ, لیڈرشپ کے کانٹیکسٹ میں آرمی میں اور سول سروسز میں بڑی ٹریننگ ہوتی ہیں, کیا پولیس آفیسرز کو بھی لیڈرشپ کے ڈائنامکس پہ, اس کے پریکٹیکل آسپیکٹس پہ کوئی ٹریننگ دی جاتی ہے؟ ہماری انفارمل لرننگ تو بہت زیادہ ہوتی ہے, وہ تو ایوری ڈے لائف میں نا لائف میں ہم کرتے ہیں, لیکن فارملی یہ ہے کہ ٹریننگز آتی بھی رہتی ہیں لیکن وہ آپشنل ہوتی ہیں. کچھ لوگ آپٹ کرتے ہیں, کچھ لوگ نہیں کرتے ہیں. اس طرح سے کوئی مینڈیٹری ٹریننگز نہیں ہے. ابھی ٹریننگ میں سن رہے ہیں کہ MCMC میں یا جو ہماری نیکسٹ جتنی بھی ڈپارٹمنٹل پروموشن ٹریننگز ہوں گی اس میں یہ اس کو ایڈ کر رہے ہیں. تو ہم لوگوں کی جو یہ اسکل ہے اس کو ہم اپنی تھرو ایکسپیریمنٹ تھرو پریکٹس ہی پالش کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو جیسے میں آپ کو بتا رہی تھی کہ میں نے یہ ساری کرنے کے بعد میں 1 سال کے لیے UK چلی گئی اور میں نے شپنگ اسکالرشپ پہ وہ تو پولیس والوں کو مل گیا ہوگا لا کیا. نہیں, میں نے اس کو بالکل اپنے میرٹ سے. اچھا, میرٹ پہ ملا ہے. میرٹ پہ تو اس کی 2 سیٹیں ہیں پاکستان میں, 1 سیٹ ہے شاید. نہیں, میرٹ اور بڑا مشکل ہے اس میں جانا. کس کنٹیکسٹ میں کہہ رہے ہیں کہ اس میں ویکینسیز 2 ہیں غالباً پاکستان کے لیے. ہماری دفعہ تقریباً 63 لوگ ہیں. اچھا, ماشاءاللہ. 63 کا بیچ تھا اور وہ سارے مطلب سب نے انڈیپینڈنٹلی اپلائی کیا اور اس کو شارٹ لسٹ ہوئے, انٹرویوز ہوئے. تو کس میں آپ نے کیا پھر؟ میں نے لا میں ہیومن رائٹس میں میں نے ماسٹرز کیا. اچھا. سویسٹ یونیورسٹی آف لنڈن سے. اور واپس آنے میں پھر مجھے جو ہے وہ بطور DPO بھکر اسائنمنٹ ملی, جو میں سمجھتی ہوں کہ پنجاب میں اپنی نوعیت کا 2 یا 3 انسیڈنٹ تھا. مجھ سے پہلے میڈم ہمارا اور میڈم ماریہ جو ہیں وہ ضلع کر رہی تھیں,
تو مجھے بھی بکر میں ڈپو آئی جی صاحب نے لگایا. وہ ایک بڑا اچھا اور بڑا ہمارے لیے ایک لرننگ کے پوائنٹ آف ویو سے بھی اور متس کو بریک کرنے کے پوائنٹ آف ویو سے بھی اور ویلیو ایڈیشن کے پوائنٹ آف ویو ویلیو ایڈیشن کے پوائنٹ آف ویو سے بڑا اچھا ایک اپرچونیٹی تھی. متھ یہ تھی کہ خواتین پہلے وہ جو جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ پولیس ہی نہیں کر سکتی, اس طرح یہ متھ تھی کہ خواتین ضلع نہیں چلا سکتی. یا وہ مظلوم ہے تو وہ روتی رہیں گی, یہ غلط مطلب جو اردو فلموں میں غلط تاثرات پیدا کی ہے ڈراموں میں. جو ضلع چلانے کا ایک متھ تھی نا کہ وہ صرف شاید ان سے ہی چل سکتا ہے, خواتین سے نہیں چل سکتا, اور ظالم ڈنڈا چلانے والے سے چلے گا. وہ ہم نے بریک کی اور ہم نے ضلع چلائے اور الحمدللہ اچھے چلائے, میرٹ پہ چلائے, اصولوں پہ چلائے, پبلک کو ریلیف دیا, جسٹس کیا, اور بہت سارے. کوئی بھکر میں ایسا واقعہ جس نے آپ کو ہلایا ہو, پازیٹیولی شیک کیا ہو, انٹرنلی آپ کی انٹرنل کیمسٹری بیک ہوئی ہو اس سے؟ بکر میں بہت سارے اس طرح کے بہت سارے انسیڈنٹس ہیں, بہت سارے کیسز تھے جو مطلب وہ اتنا بیکورڈ ایریا ہے, اتنا بیکورڈ ہے کہ ابھی بھی وہ ہمارے ان علاقوں سے کوئی شاید 60 سال پیچھے ہوگا. وہ اتنا بیکورڈ ہے کہ وہاں پہ آپ کو کوئی روڈز وغیرہ تو نظر آتی لیکن کوئی ترقی نہیں ہے, کوئی پروگریس نہیں ہے. ان لوگوں کو ابھی بھی اپنی شاپنگ کے لیے بھی فیصل آباد یا ملتان جانا پڑتا ہے, کپڑے خریدنے کے لیے بھی ان کو اس لیول پہ جا کے 3-4 گھنٹے ٹریول کر کے, وہ سارا ریتلا علاقہ ہے. لیکن وہاں پہ لوگوں کا جو ایک بہت بڑا مائنڈ سیٹ تھا کہ ہر کام میں اگر کوئی پولیٹیکل لیڈر انوالو ہوگا تو وہ بہتر ہو سکے گا ہمارا کام. وہ چیز ہم نے پھر ختم کی, بریک کی مت کہ تھانہ میں مقدمہ ایسا درج ہو سکتا ہے بغیر MNA-MPA کے, بالکل بغیر اس کے درج ہو سکتا ہے. اور اس پہ پھر بغیر اس پریشر کو ریلیز کرنے کے لیے میں نے اپنے دفتر کے دروازے کھلے رکھے ہوئے تھے. اوپن ڈور پالیسی اوپن ڈور پالیسی تھی اور ڈیلی تقریباً 50, 60, 30, 40 سائلین جو تھے ان کو میں ڈیلی سنتی تھی اور اسی وقت موقع پہ فون کر ریلیف دے دیتے تھے. ریلیف دینا, اگر کسی کا ملزم پکڑنے والا ہے, کوئی پرچہ نہیں ہو رہا, جو بھی اس میں متعلقہ جو بھی ایکشن ہو سکتا تھا اس کی ڈائریکشن پاس کرنی, اس کے اوپر فالو. تو وہ ایک بڑا اچھا ایکسپیرینس تھا. اس میں بڑی ساری چیزیں لرن بھی کی اور بڑی ساری چیزیں ویلیو ایڈیشن بھی کی. اپنی فورس کو سوسائٹل کنٹریبیوشن آپ مطلب اپنی فورس کو بھی موٹیویٹ کیا آپ نے. ایک طرح سے ان کی ٹریننگز تو خیر ہمارے ڈپارٹمنٹ میں چھوٹی چھوٹی ٹریننگز ہم کراتے رہتے ہیں, ادروائز بھی ان لوگوں کو یہ کانسیپٹ دیا کہ میرٹ کرنا کتنا ضروری ہے ہمارے اپنے لیے بھی اور پبلک کے لیے بھی. ان کو یہ بھی کانسیپٹ دیا کہ عزت کرنا کتنا ضروری ہے آپ کا. ماشاءاللہ یہ دو میجر چیزیں ہیں. مجھے آپ کی رسپیکٹ کرتی ہوں, آپ آگے رسپیکٹ ڈلیور کریں, لوگوں کو یہ میسج دیں کہ وہ ہمارے مطلب ہم ایک طرح سے سروس پرووائڈرز ہیں, تو ہمارا سروس پرووائڈر کا کام نہیں کہ وہ گالیاں دے, جھڑکیاں دے, تو ڈاک کرے, تھانے میں نہ آنے دے, تھانہ کلچر کو بہتر کرنے کے لیے. تو وہ چیزیں ساری چھوٹی چھوٹی مطلب ایک لرننگ کے تھرو جو میں نے وہاں پہ فیل کی کہ ہماری فورس بڑی اچھی فورس ہے. ہمارا تھانہ خراب اس میں چیزیں ضرور ہیں, لیکن اگر ہم اس کو یوٹیلائز, اس کو چینلائز کر لیں, اس کو ٹرین کریں, اس کو ایجوکیٹ کریں, تو یہ ایک بہت شاندار فورس بن سکتی ہے. ماشاءاللہ چھوٹی چھوٹی ٹریننگز, چھوٹی چھوٹی میٹنگز میں ان کی ٹریننگ, اور سب سے زیادہ چیز یہ کہ آپ اپنی فورس کو بھی جب اپلفٹ کریں, ان کو بھی موٹیویٹ کریں, تو وہ آگے ضرور ڈیلیور کرتے ہیں. اگر 100% نہیں بھی اس میں ٹھیک ہوتے تو کوئی 70% ضرور ہوتے ہیں جو آپ کی بات کا اثر لے جاتے ہیں, جو آپ کی بات سن کے آگے کچھ نہ کچھ چراغ سے چراغ جلتا ہے, آگے سے چراغ سے چراغ جلتا ہے. تو وہ چیز کی. اس کے بعد پھر ابھی لاہور میں پیٹرولنگ میں. آپ تو پیٹرولنگ میں کیا نیچر آف جاب ہے آپ کی؟ پیٹرولنگ میں ہمارا بیسیکلی کام ہے, ہم ہائی ویز کو, جو ہماری ہائی ویز ہیں مین اربن ایریاز کے باہر, وہاں پہ ہم ان کو سیکیور کرتے ہیں کرائم سے بھی, اور ادروائز بھی پبلک کو, روڈ یوزرز کو کوئی ہیلپ چاہیے ہو, کمیوٹرز کو, تو وہ ہیلپ پرووائڈ کرتے ہیں. پنجاب کی پولیس میں آپ کے کیا تاثرات ہیں فیملی لائف کے, آپ کی منفی یا مثبت طور پہ کسی حوالے سے متاثر ہوتی ہے اس کی؟ بالکل ایسے ہی ہماری پنجاب کی بھی نہیں, صرف ہماری پوری اوور آل پورے پاکستان میں پولیس کے تقریباً ایسے ہی حالات ہیں. ہمارے پولیس کے جو 2 میجر ایشوز جو میں سمجھتی ہوں کہ ہمیں اس وقت فوری طور پر درپیش ہے, ایک تو یہی ٹائم کا ایشو. فیملی لائف کے لیے واقعی میں آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے. تھانے میں جب آپ کام کر رہے ہیں یا آپ فیلڈ میں کام کر رہے ہیں تو وہ اتنا راؤنڈ دی کلاک اور 24 آورز کی روٹین ہے کہ آپ کو کسی بھی وقت پتہ نہیں ہے کہ ابھی کوئی کرائم ہو جائے تو آپ کو جانا ہے اور آپ کو دیکھنا ہے, اور آپ ہر وقت فون پہ اور ادروائز بزی ہیں. اور آپ کا جو تھانے کا جو نوجوان ہے, جو کانسٹیبل ہے اور تھانے دار ہے اور SHO ASI, یہ سارے تو 24 آورز
چلتے ہیں. اور DPO ہے یا SP ہے وہ بھی 24 آورس چلتا ہے, وہ بھی راؤنڈ دی کلاک کام کر رہا ہوتا ہے. اس میں سے تھوڑا سا ٹائم نکال کے وہ اپنی فیملی کو دے سکتے. تبرکن دے دیتا, تکلفن اور تبرکن اور تبرکن. تو جب آپ فیلڈ میں لگے ہو تب تو فیملی کو بھول جائے نا, آپ کے اپنے فیملی کو ٹائم دینا ہے, بچوں کو بھی ٹائم دینا ہے یا اس چیز کو دیکھنا ہے. اس وقت تو پھر آپ چونکہ سروس پرووائڈ کر رہے ہیں, بھاگ دوڑ کر رہے ہیں, بھاگ دوڑ اس میں اتنی زیادہ ہے کچھ اداروں. آپ لنڈن میں بھی رہی ہیں, آپ نے اسکاٹ لینڈ یارڈ بھی دیکھا ہوگا. سراپا اخلاق ہے پولیس, اس کی وجہ ایک تو ان کو مالی استحکام ہے, خوشحالی ہے اور اچھا سسٹم ہے, سوسائٹی بھی ایجوکیٹڈ ہے. کیا پولیس نے کوئی پرو ایکٹیو ایک قدم لیا ہے کہ سوسائٹی کو ایجوکیٹ کرے؟ مثلا ایک میں نے بھی کل ویڈیو دیکھا ہے کہ وہ ایک تھپڑ مار رہا ہے, خاتون تھپڑ مار رہی ہے ایک اس کو, جو کہ ٹریفک کنٹرول کا ہمارے بہاف پہ ہمارے لیے لک آفٹر کر رہا ہے. تو یہ بدتمیزی کا ایلیمنٹ عوام میں بھی ہے. کیا اسکولوں میں ہم ایجوکیٹ نہیں کر سکتے, اسکول کالج بچوں کو, گریجویٹس کو؟ ہم سوسائٹی کو ایجوکیٹ کر سکتے ہیں. دیکھیں سوسائٹی کو ایجوکیٹ کرنا صرف اکیلی پولیس کا کام نہیں ہے, صرف پولیس ہی سوسائٹی کو ایجوکیٹ کر سکتی ہے. سوسائٹی کو تمام جو ہمارے اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کو چاہیے کہ وہ سوسائٹی کو ایجوکیٹ کریں. سمجھتے ہوں ان کانسٹیبلز کے بھی انٹرویوز دکھائیں. بالکل, ہمیں لیڈی کانسٹیبل کا کرنا چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کو 4تھے گریڈ میں 8ویں گریڈ میں کیسے سروائیو کر رہی ہے, کیسے کر رہی ہے, اور وہ کیسے اپنے گھر کو لے کے چل رہا ہے. اپنے ساتھ 8 کھانے پینے والے ہیں جن کو وہ فیڈ کر رہا ہے, اور وہی سیلری میں 24 آور ڈیوٹی دینے کے بعد جب اس کے پاس گھر میں ٹائم بھی دینے کے لیے کوئی نہیں ہے, وہ کس طرح سے اس کی فیملی کس طرح سروائیو کر رہی ہے, وہ کس طرح سے یہ کر رہا ہے. ابھی فیملی سے آپ نے ذکر کیا, ماشاءاللہ آپ میرڈ ہیں اور ایک اچھی آپ ہیپیلی میرڈ لائف انجوائے کر رہی ہیں. کیا ہے آپ کے بچوں کی تعداد؟ ماشاءاللہ میرے 2 بیٹے ہیں جی ماشاءاللہ, اور دونوں جو ہیں وہ اسکول گوئنگ ہیں, ابھی 2 اور 3 کلاس میں ہیں. تو اللہ کا شکر ہے, فیملی لائف بڑی اچھی ہے, ہسبینڈ کی بڑی سپورٹ ہے, فیملی کی بڑی سپورٹ ہے. ایون شادی سے پہلے میرے پیرنٹس کی ظاہر جب میں نے پولیس جوائن کی تو یہ ایک چچاوطن جیسے شہر میں تو یہ ایک بہت ہی عجیب خبر تھی نا. وہاں تو لیڈی کانسٹیبل ہونا بھی بڑا محلہ فخر کرتا ہوگا, تو SP صاحب سے تو پورا شہر فخر کرتا ہوگا. پورا شہر جو ہے نا وہ ایسے ہوتا ہے, ایسے واقعات ہوتے ہیں کہ جب میرے کسی رشتہ دار کو شہر کا ہی کوئی بندہ ملتا رہو میرے بارے میں بتا کے کہتا ہے کہ وہ میری کزن ہے یا وہ میری, تو اس کے بھی نمبر 1 جاتے ہیں اس قریب کے بھی. مجھے تو ہر بندہ جو ہے. اچھا مجھے یہ بتائیں, جو آپ نے بھکر کا واقعہ سنایا کہ 30 بندوں کو 60 بندوں کو آپ ڈسپوز آف کر دیتی تھی, ریلیف دے دیتی تھی, یہ صوفیانہ یا باغیانہ خیالات آپ کے کیسے ہے؟ ماں باپ کی تربیت تھی؟ یہ جو اقبال کہتا نا, یہ وہ فیضان نظر تھا کہ مکتب کی کرامت تھی, سکھلائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی. تو آپ کو یہ آداب, یہ جو صوفیانہ آداب کس نے سکھایا؟ اللہ تعالیٰ. یہ بھی اللہ کی دین ہے, یہ بڑی سعادت ہے, ہر بندے کو نہیں ملتی. مجھے ملے گی میں تو لاٹھیاں برسا کے اپنی ذات کی پرستی شروع کرا دوں گا. اللہ نے آپ کو اختیار دیا تو اپنے لوگوں کے لیے اچھا سوچنا شروع کر دیا. میں سمجھتی ہوں کہ یہ ہماری جو پبلک ڈیلنگ ہے یہ تو ہمارا ایک انٹیگرل پارٹ ہے ہماری سروس کا. یہ تو ہم IG صاحب تک بھی پبلک ڈیلنگ ابھی بھی ڈیلی کرتے ہیں. مطلب یہ پبلک ڈیلنگ ایک ایسا اسپیکٹ ہے جو نظر نہیں آتا لیکن ہمارا ہر افسر کر رہا ہوتا ہے انڈائریکٹلی, براہ راستہ, بالواسطہ. ہاں موسٹلی ڈائریکٹلی. اور جیسے کہ تھانے میں اگر بیٹھا ہوا ہے تو SHO ہے, اس کو وہ پبلک ڈیلنگ وہ بھی کر رہا ہے, وہ کس حساب سے کر رہا ہے, کس طرح کر رہا ہے, کیا اس میں سے وہ نکال رہا ہے, وہ اس کا اپنا ڈیسیژن ہے وہ کر رہا ہے. پھر SP بیٹھا ہے اوپر وہ بھی کر رہا ہے, DPO بیٹھا ہے وہ بھی کر رہا ہے. یہ ہمیں کرنی ہوتی ہے کیونکہ ہمارا کام ہی پبلک سے ریلیٹڈ ہے, ہمارا واسطہ ہی پبلک سے. جب تک ہم انہیں سنیں گے نہیں, جب تک ہم ان کی بات خود نہیں سنیں گے تو ہم نے دیکھی زندگی اور موت کے فیصلے کرنے ہوتے ہیں. ہم نے قتل کا فیصلہ کرنا ہے, ہم نے اس بندے کو اس قتل کے کیس میں گناہ گار ٹھہرانا ہے, بک کرنا کہ نہیں کرنا, یہ شک کا فائدہ دیتے رہو. جب ہم سنیں گے ہی نہیں, ہم ساری صورتحال کو دیکھیں گے ہی نہیں, انویسٹیگیشن ہی نہیں کریں گے تو ہم کیسے اتنا بڑا فیصلہ کر سکتے ہیں. میں سمجھتی ہوں کہ یہ تو بڑا لازمی جزو ہے ہماری نوکری کا کہ ہم نے پبلک کو سننا ہی سننا ہے. اب اس میں آپ کا ٹائم بھی لگتا ہے, آپ کی انرجی بھی لگتی ہے, اس ٹائم کو آپ بجا کے دفتر, لیکن دفتر کا کام سیکنڈری امپورٹنس رکھتا ہے. پہلی امپورٹنس اس پبلک کی, ہم پبلک کے لیے ایمپیتھیٹک لسننگ کہتے ہیں اس کو, ایمپیتھیٹک لسننگ. اچھا مجھے ایک حضور پاک کی سنت طیبہ سے ایک بڑا اچھا واقعہ یاد آ رہا ہے سننے سے. مسجد نبوی پہ باہر کھڑے ہیں اور ایک خاتون اپنے مسئلے بتا رہی ہے, جس میں مبارک پسینے سے شرابور ہے. جب آپ تھوڑی دیر بعد تشریف لائیں تو صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, وہ تو پاگل عورت تھی, آپ اتنا ٹائم کیوں دے رہے تھے؟ کہتے مجھے پتہ ہے پاگل تھی, لیکن میں نہیں سنوں گا تو کون سنے گا؟ تو پاگل کو سننا بھی سنت رسول ہے. آپ کی اپنی فورس کے لیے ایک بڑا اچھا میسج ہوتا ہے. جب آپ خود سن رہے ہوتے ہیں تو نیچے تک یہ میسج آ رہا ہوتا ہے کہ آپ کو پتہ ہے کیس کا,
اور یو آر ویل انفارمڈ. ہاں ویل انفارمڈ ہے. اگر آپ خود نہیں سنیں گے, سارے ڈیسیجنز ان پہ چھوڑ دیں گے, تو وہ پھر ڈیسیجنز میں گڑبڑ ہو سکتی ہے. ڈیسیجنز میں کہیں نہ کہیں کوئی ڈنڈی مار دے گا, کوئی پیسے لے لے گا, کوئی فیور دے دے گا, فیور دے دے گا. تو جب تک آپ خود سنیں گے, پھر ہمارے ساتھ یہ بھی ہوتا ہے کہ جب آپ کو کوئی سینئر کال کرتا ہے, کوئی پوچھتا ہے کیس کے بارے میں, اور آپ کی فنگر ٹپس پہ سارا کیس ہوتا ہے, آپ کو یاد ہوتا ہے کہ نہیں سر فلاں بندہ گناہ گار ہے, فلاں بے گناہ ہے, فلاں نے ایسے نہیں, وہ موقع پہ تھا, یہ تھا, اتنا تھا, میرے حساب سے یہ اس طرح سے ہے. تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ ایک آپ جب آپ اتنی بڑی ذمہ داری پہ بیٹھے ہوئے ہیں, تو آپ کو اتنا انفارمڈ ہونا چاہیے اپنے ضلع کے بارے میں. ہر بات میں آپ کو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ میں پتہ کر کے آپ کو بتاتا ہوں, یا میں چیک کر لوں پھر میں آپ کو کال بیک کرتی ہوں. تو ہمیں یہ چیزیں پتہ ہونی بھی چاہیے. اس سے پروفیشنل امیج بھی اٹھتا ہے آپ کے نزدیک. بالکل ہاں. تو میرا مین کیسز میں تو اسپیشلی خاص طور پر مرڈر کے کیسز میں بھی, اور ادروائز بھی جو بڑے ہمارے کیسز تھے, کہ اس میں میں نے ڈیسیژن میکنگ کرنی ہی تب ہے جب میں نے خود تسلی کر لینی ہے, سن لینا ہے, اچھی طرح سے سمجھ لینا ہے کیس کو, اور پھر اس کے بعد. انگلش میں ایک سیئنگ ہے, سینگ از بلیونگ. تو اب میں اس کو مینٹ کر رہا ہوں, لسننگ از بلیونگ. آپ مشاہدے سے اور سننے سے سم ٹائمز اپنے اخذ کر لیتے ہیں نتیجہ, اور پھر 2-3 سرکمسٹینشیل ایویڈنس اس کو سپورٹ کر دیتی ہے, سبسٹینشیٹ کر دیتی ہے, اور آپ ایک لاجیکل کنکلوژن پہ آ جاتے ہیں. تو یہ آپ کے نزدیک انصاف کے بنیادی تقاضوں میں لسننگ ہے. میں سمجھتی ہوں کہ اس کے بغیر تو آپ کیسے انصاف کر سکتے ہیں. تو نیگیٹیوٹی آپ کے نزدیک زہر قاتل ہے سوسائٹی کے لیے. اگر پولیس آفیسر میں یا با اختیار شخص میں یا جج میں ہوگی تو سوسائٹی ایز اے ہول سفر کرے گی, اور اگر اس میں پازیٹیو فیلنگز ہوں گے تو سوسائٹی میں امید پھیلے گی. اگر اس میں ایمپیتھی ہوگی, وہ اس کو اس کی جگہ پہ جا کے سوچے گا اور دیکھے گا اور مشاہدہ کرے گا اور فیصلہ کرے گا, تو میں سمجھتی ہوں کہ 100% نہیں تو 70, 80, 90% تک وہ. کہ اس کی جگہ میں ہوتا تو میرے کیا فیلنگز ہوتے. تو ایمپتھی فیلنگز کی انڈرسٹینڈنگ ہے, اور سمپتھی اسے زبانی جمع خرچ کو پیسے دے دیے, کوئی کرسی دے دی, ٹھنڈا پانی دے دیا, یہ سمپتھی ہے. ہاں جی. تو ایمپیتھیٹک فیلنگز کا ہونا, ایٹیٹیوڈ کا ہونا ایک بہت بڑی بلیسنگ ہے, اور بہت ضروری ہے اس طرح کے کام میں جہاں پہ آپ لوگوں کو. ایمپتھی آتی کیسے ہے؟ مصیبت تو یہ ہے, کیا مدرسہ دیتا ہے, کیا اس میں کسی سیاسی لیڈر کا رول ہے, کس کا رول ہے اس میں ایمپتھی ایڈ کرنے کے لیے؟ مجھے لگتا ہے کہ آپ کی اپنے اندر سے ہی یہ ایک فیلنگ پیدا. لیکن وہ تربیت کا ایلیمنٹ میں صرف ماں ہی دے سکتی ہے. بالکل ایسے ہی ہے. مطلب آپ شروع سے اگر آپ کو گھر میں یہ ماحول دیا گیا ہے, کمزور کا احساس, غریب پروری اور خدا خوفی, یہ 3 چیزیں ہیں. اس میں اپنی مدر کا ایک جملہ ضرور کوٹ کرنا چاہوں گی. اللہ تعالیٰ انہیں جنت میں آمین مقام عطا فرمائے. جو چیزیں جب ہم چھوٹے تھے تب ہمیں سمجھ نہیں آتی تھیں, لیکن وہ جملہ جو ہم بار بار ان کے منہ سے سنتے تھے, اور جو اب ہمیں سمجھ میں آتا ہے, کہ وہ کہتے ہیں ہمیشہ نیچے کی طرف دیکھو. اس کا مقصد کیا تھا کہ جب آپ نیچے کی طرف دیکھتے ہیں تو آپ کے اندر شکر گزاری پیدا ہوتی ہے, اور تکبر مر جاتا ہے, اور احساس پیدا ہوتا ہے. احساس کرنے والا بندہ تبھی بنتا ہے جب آپ نیچے دیکھتے ہیں. جب آپ اوپر ہی دیکھے جائیں گے کہ اس کے پاس مرسڈیز ہے, میرے پاس سیوک ہے, تو پھر تو آپ پریشان رہیں گے ہر وقت. جب آپ نیچے دیکھیں گے کہ اس پاس تو روٹی بھی نہیں ہے, میرے پاس تو اتنا کچھ ہے, اللہ تعالیٰ کی اتنی نعمتیں ہیں میرے اوپر. جب آپ نیچے دیکھیں گے تو ہی احساس پیدا ہوگا. آپ دیکھیں گے ہی نہیں تو آپ کے اندر ایمپتھی کیسے؟ اللہ تعالیٰ بار بار کہہ رہا ہے کہ میرا شکر کرو میں زیادہ دوں گا. اور شکر صرف نعمتوں پہ نہیں ہے, نعمتوں کے نہ ہونے پہ بھی شکر. اللہ تم نے زندگی تو دی ہے نا, سانس تو لے رہے ہیں, وہ بھی شکر ہے. پلس یہ کہ شکر کے اظہار کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ میں کسی کو میری بات سے ہمدردی کی ضرورت ہے, میں اس کی ہمدردی کر دوں, یہ بھی شکر ہے کہ مجھے اسے اس قابل بنایا ہے کہ میری بات سے کسی شخص کو تسلی پہنچ رہی ہے, حوصلہ دے دیا, ہمت بڑھا دی, کسی کو امید کے چراغ روشن کر دیے. کسی کے لیے بعض اوقات چند 100 روپے بہت بڑی اماؤنٹ ہوتے ہیں جو وہ نہیں ارینج کر پا رہا ہوتا, وہ ہمارے لیے اتنی بڑی اماؤنٹ نہیں, وہ اس کی وہ مدد کر دی, کسی کو حوصلہ دے دیا, کسی کو کھڑا کر دیا, کسی کو ویسی تعریف کر دی, صلح کرا دی. ابھی آپ نے فیملی کی بات کر لی, ابھی آپ نے گول سیٹ کیے تھے زندگی میں, یہ 19واں 20واں گریڈ. میرا خیال ہے کہ سیٹوں کے یا گریڈز کے گولز تو سیٹ نہیں کیے ہوتے. ہاں گولز یہ ضرور سیٹ کیے ہوتے ہیں. جب میں پیچھے مڑ کے دیکھتی ہوں, جب میں ارلی 90s میں, جب میں ایک اسکول کالج گوئنگ اسٹوڈنٹ تھی اور جب میں پڑھ رہی تھی, تو اس وقت آپ یہ اتنا گول ضرور سیٹ کرتے ہیں کہ ابھی اس وقت ہم جہاں پہ ہیں ہم نے اس سے کچھ اور آگے جانا ہے اور بہتر کرنا ہے. تو وہ یہ چیز بڑی امپورٹنٹ ہے. میں اس کے لیے آپ کو چھوٹی, یہ گول سیٹنگ کیوں ضروری ہے, میں آپ کو چھوٹی سی ایگزامپل دیتی ہوں. میں نے ماسٹرز پرائیویٹ کیا ایک اکیڈمی سے. مجھے پچھلے دنوں میرے ایک چچا بتا رہے تھے کہ انہیں ایک پولیس کانسٹیبل ملا, اس نے کہا کہ میں میڈم کے ساتھ ماسٹرز کیا انگلش میں, ان کی لک ہے وہ ایس پی بن گئی اور میں کانسٹیبل.
اچھا ایک منٹ ٹھہر جائیں, میں ابھی باری بات نہیں سنوں گا. میں آڈینس کے لیے ایک بات کرنا چاہتا ہوں, وہ لک نہیں تھی, جی وہ آپ نے شبانہ روز محنتیں کر کے بڑی سوچ کے ذریعے بڑا عزم کر لیا, بڑا عزم کر لیا. جب سوچ بڑی ہوتی ہے تو منزل بڑی ہو جاتی ہے. میں نے اپنی چچا کو یہی جواب دیا. میں نے کہا یہ اب یہ اس کا خیال ہے کہ میں کانسٹیبل ہو گیا یا میڈم ہے. اصل بات یہ ہے کہ میں نے شروع سے گول بڑا سیٹ کیا. میں نے جب CSS کا نام زندگی میں پہلی مرتبہ سنا تو میں نے اپنے مائنڈ میں رکھ لیا کہ یہ مجھے کرنا ہے, یہ میں کر سکتی ہوں. میرے سے انٹرویو میں سوال ہوا, ایک پینلسٹ نے مجھے پوچھا کہ ڈونٹ یو تھنک فرام چیچاوتی ٹو پیرس از اے اسٹرینج آئیڈیا, آپ نے سیکنڈ آپشن فارن سروس کر دیا. میں نے اپنے جو ہم دیتے ہیں گروپس کا آپشن, اس میں نے سیکنڈ نمبر پہ فارن سروس رکھی ہوئی تھی. سوری. تو میں نے انہیں کہا کہ وائی سر اف آئی ڈیزرو تو کیوں نہیں, مطلب اگر میں اس قابل ہوں, میں کوالیفائی کر جاتی ہوں تو میں چیچاوتی سے پیرس کیوں نہیں جا سکتی. مطلب یہ مجھے سوال ہی بڑا عجیب لگا اور میرا ریئیکشن بھی ذرا عجیب تھا. تو مجھے لگتا ہے پھر اس وجہ سے انہوں نے مجھے پولیس میں جو ہے نا وہ کہ نہیں, اس پہ آپ دیکھیں نا کہ بال ایک شعر میں کہتا ہے نا کہ محبت مجھے ان جوانوں سے ہے ستاروں پہ جو ڈالتے ہیں کمند. تو ستاروں پہ کمند ڈالنے کا مطلب ہے بڑے گولز. اب جب میں نے یہ شعر فرسٹ ایئر میں گورنمنٹ کالج میں FSC میں سنا اور پڑھا تو میں نے بھی بڑا گول بنا لیا. آج میں آپ کو راز کی بات بتا رہا ہوں پبلک میں. اب میں نے کبھی ٹاپ نہ گورنمنٹ کالج میں کیا نہ UT میں کیا, اپنے سیکشن میں بھی ٹاپ نہیں کیا, اور ہر جگہ میں باٹم پہ یا مڈل آرڈر بیٹسمین تھا سیکشن میں بھی. لیکن میرا ایک گول بڑا تھا کہ PhD امریکہ سے کرنی ہے, اس شہر سے کرنی ہے جو دریا کے ساتھ ہو, اور دوسرا تھا ورلڈ بینک میں کام کرنا ہے, ورلڈ بینک واشنگٹن. اور آپ یقین کریں جب میں نے گول بنا لیا 8 سے 9 سال بعد, جو گولڈ میڈلسٹ تھے UT کے اور گورنمنٹ کالج کے, وہ پیچھے بیٹھے ہوئے تھے. کوئی SDO لگا ہوا ہے تو کوئی اریگیشن میں لگا ہوا ہے, اور میں امریکہ میں پڑھا رہا تھا یا ورلڈ بینک میں کام کر رہا تھا. میں نے بڑے گول بنائے. میں انٹیلیجنٹ نہیں تھا نہ ہوں. وہ تو انٹیلیجنس تو ملین میں ایک بندہ ہوتا ہے, 10 آف ملینز میں ایک بندہ نیوٹن ہوتا ہے. باقی بڑے گول اور ٹکرے مار مار کے آگے جاتے ہیں. جس طرح آپ نے بڑا گول بنا لیا, میں نے بڑا گول بنا لیا. میری چھوٹی سی میں اس میں چیز ایڈ کر دوں, میں نے دیکھا ہے کئی چیزوں میں نے آبزرو بھی کیا ہے. آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے, بڑی محنت بھی کرنی پڑتی ہے اور اس کے حساب چلے کھینچنے پڑتے ہیں. ہاں جی. لیکن ایک چیز اور بھی ہے, بہت دفعہ جتنا بڑا گول ہوتا ہے اس لیول کی ہم محنت نہیں کر رہے ہوتے. صرف گول بنا لینا ہی ہمیں بعض اوقات گول تک لے جاتا ہے. ہاں جی. بہت دفعہ ایسے بھی ہوتا ہے کہ آپ صرف کوئی چیز سوچتے ہیں 1 مرتبہ یا 2 مرتبہ, اس کے بعد آپ بھول جاتے ہیں. بچوں کو میسج یہ بھی دینا چاہ رہی ہوں کہ وہ ہمارے اندر جو ایک عادت پڑ گئی ہوئی ہے نا کہ کیسے کو نہ سوچیں, کیسے خود اپنے آپ کو کہیں نہ کہیں سے نکال لے گا. سب سے پہلے گول سیٹ کریں. ہم گول سیٹ کرنے سے پہلے سوچتے ہیں کہ یہ کیسے ہوگا. آج سے 5-6 سال پہلے ایسے ہی مجھے اچانک ویسے ہی خیال آیا کہ ویسے کتنا اچھا ہو اگر میں بندہ UK جائے اور لا کی ڈگری لے. یہ جسٹ اے ون ٹائم تھاٹ. ایک دفعہ یہ نہیں کہ میں اس کے پھر پیچھے پڑ گئی, پھر میں نے کوئی دھن سوار کر لی, نہیں, کچھ بھی نہیں. It was just a one time thought کہ مجھے یہ خیال ہے کہ ایک بندہ UK جائے اور لا کی ڈگری میں, دونوں بڑی اچھی چیزیں ہیں. لیتھل کمبینیشن ہے. سیر کی سیر, رند کے رند رہے, ہاتھ سے جنت نہ گئی. اور لا کی ڈگری جب یہ شفٹنگ آیا اور میں نے اپلائی کیا, تب میں اس آئیڈیا کو کہیں بھول چکی تھی کہ میں نے کبھی سوچا تھا. 2-3 بیچ میٹس اپلائی کر رہے تھے, میں نے بھی اپلائی کر دیا. کولیگز جیسے بیٹھتے ہیں, اچھا تم بھی کرو, فلاں ڈیڈ لائن ہے, میں نے بھی کر دیا. اچھا وہ اپلائی کر کے پھر بھول جاتے ہیں کیونکہ 4-5 مہینے لگتے ہیں شارٹ لسٹ ہونے میں. تو ایک دن جس دن شارٹ لسٹنگ ہوئی پتہ چلا کہ میرا بھی اس میں نام آ گیا. بڑی حیرت بھی ہوئی اور خوشگوار حیرت کہ اچھا اگر یہ آ گیا تو پھر انٹرویو 2-1 مہینے بعد تھا. تو انٹرویو کی تھوڑی تیاری کرنی چاہیے, تھوڑا بہت پوچھا پاچھا لوگوں سے, لیکن کوئی اتنی خاص نہیں ہیلپ ہوئی. لیکن بہرحال انٹرویو اچھا ہو گیا, انٹرویو دے دیا. انٹرویو جس دن دے دیا تو اس دن آگے 1-2 لوگوں سے ڈسکس کیا کہ میرا انٹرویو ہو گیا. تو انہوں نے کہا اچھا یونیورسٹی میں کس میں ایڈمیشن لیا. میں نے کہا اچھا یونیورسٹی میں ایڈمیشن بھی لینا تھا, تو آپ نے یونیورسٹی میں ایڈمیشن نہیں لیا ابھی. میں نے کہا نہیں, میں نے تو صرف یہی میں شفٹنگ ہی کریں گا اور میں نے کچھ نہیں, یونیورسٹی میں ایڈمیشن لینا پڑے گا. اب یہ بات ہے اپریل کے میں اسٹارٹ ہو رہا تھا, جبکہ ایڈمیشنز جنوری سے اسٹارٹ ہو جاتا ہے. اور میں نے مئی کی, مجھے یاد ہے 25 تاریخ کو اپنا فارم سبمٹ کر کے یونیورسٹی کی ویب سائٹ پہ ڈالا کہ مجھے ایڈمیشن دیں, اور 2-3 جگہوں پہ. اور وہ آخری دن تھے کیونکہ زیادہ تر یونیورسٹیز اپنے ایڈمیشنز کلوز کر چکے تھے. اور آخری دنوں میں نے پھر لا کے اس میں چونکہ ذہن میں پھر وہ آ گیا کہ اب رکے جا ہی رہی ہوں, شارٹ لسٹنگ ہو گئی, انٹرویو ہو گیا, تو لا بھی ہو جائے ساتھ میں, لا والا بھی خواب پورا ہو جائے. تو لا کے اس میں اپلائی کیا ہیومن رائٹس میں, اور میرا کوئی لا کا بیک گراؤنڈ بھی نہیں تھا.
سب سے بڑا جو ایک روکنے والی چیز ہو سکتی ہوئی تھی کہ میرا تو کوئی لا کا بیک گراؤنڈ بھی نہیں، مجھے پتہ نہیں ایڈمیشن ملے گا بھی کہ نہیں. انہیں ای میلیں کر گئے کہ میں پولیس افسر ہوں، میں نے دیکھے میں لا اینڈ آرڈر کنٹرول کرتی ہوں، میرا لا سے تھوڑا بہت تعلق ہے، میں نے اکیڈمی میں تھوڑا بہت لا پڑھا. اس طرح کی 2-4 ای میلس اپنی سپورٹ میں خود ہی لکھ کے انہیں ڈالتی رہی، اور وہ میرا ون فائن مارننگ لا میں ایڈمیشن بھی ہو گیا. اور تو آپ کی گفتگو سے میں پھر کنکلوڈ کر لوں کہ ٹکرے مارنا لازم ہے. ضروری ہے. آپ یہ نہ کہیں جی ڈیڈ لائن ہو گئی اب میرا کیا ہوگا. آپ ہمت نہ ہاریں. سفر ہے شرط مسافر نواز بتھیرے ہیں، سفر ہے شرط مسافر نواز بتھیرے ہیں، ہزارہ شجر سایہ دار راہ میں ہیں. ایسے ہی میں یہ آپ کو میں بتاؤں، یہ جو بات آپ نے بھی کی، جب میں یونیورسٹی میں لاسٹ ایئرز میں اپلائی کر رہی تھی تو انہوں نے مجھے کہا کہ اپنی ماسٹرز کی ڈگری بھیجیں. اب ماسٹرز کیا ہوا تھا 2006 کا اور یہ بات ہے 2017 کی، تو ماسٹرز کی ڈگری تو ابھی تک لی ہی نہیں، 11 سال ہو گئے تھے. اچھا اب اس کو انہوں نے کہا جی آپ ایسے کریں کہ ماسٹرز کی ڈگری لے کے بھیجیں. ابھی بھی میں دفتر میں بیٹھی ہوئی اپلائی نہیں کر رہی ہوں کہ میں اب کسی کو یہاں سے ملتان بھجواتی ہوں اور وہ جائے اور وہ میں اس کو کاغذ شاغذ وہ میری ڈگری نکلوا کے لائے. تو مجھے اپنے ابو کی کال آتی ہے کہ بیٹے کل تمہاری ماسٹرز کی ڈگری آ گئی. اچھا دیکھیں نا اس طرح معجزے ہوتے ہیں. میریکل ہیپنس ٹو دوز ہو بلیو. میں کہتی ہوں کہ سب نے ویزا اپلائی کیا، سب میں نے بھی کیا، اور میں سب سے پہلے میرا ویزا لگ گیا ہے. اس پورے بیچ میں سب سے پہلے میں نے یوکے میں لینڈ کیا اور میں سب سے پہلے اپنی فیملی اور بچوں کے ساتھ. اور وہ اتنا اسموتھ پروسیس ہوا، سارا کچھ اس طرح سے ہوا کہ واقعی میں کوئی قوت آپ کو. وہ ہمارے بزرگ کہتے ہیں صدیوں سے کہ پنجابی میں یہ نیتوں کا کھیڑ ہے. ہاں بالکل ایسے. جب آپ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ سے دوسروں سے آسانیاں پیدا کرتا ہے. میں ڈاکٹر صاحب 2 چیزیں جو میں نے سیکھی ہیں نا اپنے اس چند سالوں کے تجربے سے، وہ میں ضرور شیئر کرنا چاہوں گی. اور میں سمجھ، اور وہ ری انفورس ہوتی ہیں بار بار مختلف تجربات سے، مختلف واقعات سے، کہ ہمارے یہاں نیکی کا کنسیپٹ بڑا ڈفرینٹ ہے. جبکہ جو میں نے نیکی کو ہم نے عبادت تک محدود کر دیا آپ کے خیال میں، صرف رمضان اور عید کی شب رات. بس آپ نے نماز پڑھ لی، اور نماز بیسیکلی ایک ریمائنڈر ہے کہ نیکی کی طرف واپس آنا ہے. اب نیکی کا کانسیپٹ میں نے جو اپنا ڈیولپ، میرے نزدیک 2 چیزیں، وہ تو ذمہ داری ہے، وہ تو اللہ تعالیٰ کا اوبلیگیشن ہے وہ پورا کرنا. کہ آپ کی نیت سب سے پہلا جو فیلڈ ہے جہاں پہ آپ نے کام کرنا ہے وہ کہ آپ کی نیت کیا ہے. آپ نیت سے مراد آپ کی سوچ، کہ 24 آور ایک چلنے والا چینل ماشاءاللہ، اس پہ آپ کیا چلا رہے ہیں ہر وقت. اگر تو آپ اس پہ پازیٹیوٹی چلا رہے ہیں، اچھی سوچ چلا رہے ہیں، یہ میرا بھائی ہے، یہ ٹھیک ہے، یہ بہن ہے، یہ اچھی رہے، تم سب خوش رہو، سب اچھے رہو، میں کس قابل ہوں، میں کوئی ہیلپ کر دوں، یہ نیت ہے. اگر آپ کسی سے بہت سینکڑوں ہزاروں میل دور بھی بیٹھا اس کے لیے اچھا سوچ رہے ہیں تو یہ آپ کی نیت ہے. ایون کسی کے لیے چھپ کے دعا کر دینا بھی اس میں آ جاتی ہے. آپ کو نیت اگر اچھی ہے. اور دوسری نیکی کا کانسیپٹ میرے نزدیک خدمت ہے، وہ کسی بھی شکل میں ہے. اگر کوئی بزرگ ہے تو اس کو کھانے کا پوچھ لیا تو خدمت ہے، کوئی راستہ جا رہا ہے رستہ سمجھا دیا تو خدمت ہے. اب ہم چونکہ ہیں ڈپارٹمنٹ ہمارا تو دن رات کام ہی خدمت ہے. ہم بیٹھے ہوئے دفتر میں، اگر ہمارے پاس 20 سائل آئے ہیں اور میں اکتا جاؤں کہ نہیں، وہ میں جو بیٹھی ہوں وہ خدمت ہے اور مجھے اللہ تعالیٰ نے اس خدمت کے لیے چنا ہے. تو یہ جو نیت اور خدمت کا کمبینیشن ہے، میں سمجھتی ہوں بیسیکلی یہی نیکی ہے اور یہی روحانیت کی اور تصوف کی بیسک فلسفی ہے. فلسفی ہے. ہاں جی، خیر کا عمل جو ہے نا، خیر اور روشنی اور امید اور پازیٹیوٹی اور اپرچونٹیز دینا. ایون آپ کو ایک ڈیڈ لائن پتہ چلتی ہے، آج آخری دن ہے. کل مجھے 2-3 بچے بچی ہیں میرے پاس کو یونیورسٹی میں آئے، تو میں نے کہا آپ نے شیوننگ کے لیے اپلائی کیا ہے؟ کہتی ہے تو اس کی ڈیڈ لائن گزر گئی. میں نے کہا نہیں 22 جولائی ہے، 2 دن رہ گئے ہیں، کہ 2 دن میں ہم فارم کیسے بھریں گے؟ میں کہا فارم بھرے. جب میں نے پی ایچ ڈی کا فارم بھرا تھا آخری دن آخری گھنٹہ تھا، اور میں پنڈی سے اسلام آباد 2-3 ویگنیں بدل کے جمع کرا کے مجھے اسکالرشپ مل گیا. فارم تو جمع کراؤ، پہلا سٹیپ تو فارم جمع کرانا ہے. یہ جو آپ نے بات ڈیڈ لائن والی کی نا، جس دن میرا شفٹنگ کا فارم جمع ہوا ہے نا، تو میں ایس ایس پی انویسٹیگیشن آفس میں تھی. میں ایس پی کوائل ٹاؤن تھی لاہور میں، تو میں آخری دن تھا اور میرا فارم ابھی تک کمپلیٹ نہیں ہوا اور میں اس کو کر رہی تھی. یو کے کے حساب سے ان کا 4 گھنٹے کا فرق ہے. 4 گھنٹے کا فرق ہے. تو ہمارے یہاں شام 5 بجے وہ ٹائم اینڈ ہو رہا تھا. اور آپ یقین کریں کہ میں پورے 5 بجنے میں جب 10-5 منٹ رہ گئے نا، تو میں وہاں ایک کمپیوٹر آپریٹر کے ساتھ بیٹھی ہوئی اپنا فارم اپلوڈ کر رہی تھی. اور پھر اس نے کہا کہ آپ کا فارم کمپلیٹ شو نہیں ہو رہا، اپلوڈ نہیں آ رہا. کیا ہوا؟ کہتا کہ آپ کی تصویر نہیں لگی بیچ میں، تصویر بھی فارم پہ لگانی تھی. اب کیا کریں؟ وہیں سے میرے پاس کوئی تصویر اور سافٹ کاپی کچھ بھی نہیں. میں نے وہاں سے اپنا فیس بک پیج کھولا، وہاں سے ایک تصویر نکالی، ڈاؤن لوڈ کر کے اس کو کہا یہ اٹیچ دا لاسٹ منٹ، یعنی کہ 5 بجنے میں شاید 1 منٹ رہ گیا ہوگا جب میرا فارم سبمٹ ہوا.
اور وہ ڈیڈ لائن تھی اس میں میٹ ہو گئی. میٹ ہو. وہ نیکیوں کا حضرت علی کا قول مجھے یاد آ رہا ہے. حضرت علی کا قول ہے کہ انسان کو اچھی سوچ پہ وہ اجر ملتا ہے جو اچھے عمل پہ نہیں ملتا. کیونکہ سوچ میں دکھاوا نہیں, عمل میں پھر بھی دکھاوا آ جاتا ہے. نہ کرتے چھپ کے بھی کرو نا, بندہ کسی کو کہہ دیتا ہے کہ یہ میں نے وہ ایک وہ اندر کا جو شیطان ہے کہتا ہے جی تبلیغ کرو اپنے اچھا بننے کا, ایک ڈرامہ ضرور کرو, لیکن سوچ میں ڈرامہ نہیں نہ ہو سکتا. سے آسان رستہ مخلوق خدا کی خدمت سے, تو اللہ نے یہ آپ کو پروفیشن دے دیا. یہ تو سپر پوزیٹیو لیتھل کمبینیشن ہے, یہ ویپن آف ماس کنسٹرکشن ہے, یہ ڈسٹرکشن نہیں ہے. ایول فورسز کے لیے ڈسٹرکشن ہے اور پازیٹیو فورسز کے لیے کنسٹرکشن ہے. یہ بھی کھلا تضاد ہے ڈسٹرکشن اور لیتھل کمبینیشن ہے دونوں کا. میں سمجھتی ہوں کہ یہ ہم لوگ اگر اس کانٹیکسٹ میں چلیں تو ہمارا تو ہر لمحہ ہی عبادت ہے. جی اس میں تو کوئی شک. ہر لمحہ جاتے ہوئے سڑک پہ بھی دیکھتے ہیں کہ کوئی ایکسیڈنٹ اگر خدا نخواستہ ہو گیا تو میں سب سے پہلے اپنی گاڑی رکواتی ہوں. اگر کوئی موٹر سائیکل کسی رکشے سے ٹکرا گیا, کوئی چیز اگر میرے سامنے آنکھوں کے ہو گیا نا, تو یہ ہو نہیں سکتا کہ میں وہاں نہ رکوں اور میں اتر کے کوئی ہیلپ نہ کروں. ہم یہ نہیں کہہ سکتے ہمارے پاس وقت نہیں ہے. اگر ہم کسی کے لیے وقت نہیں نکالیں گے, اللہ ہمارے لیے وقت نہیں نکالیں گے. یہ اللہ کے لیے وقت نکال رہے ہیں کسی کی مدد کر کے. آپ وہ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں جو ہم ہر روز چھوٹی چھوٹی, ہم نے کوئی اچانک کسی دن کو بہت بڑا کارنامہ کرنے کے لیے ہم بیٹھے رہے اور یہ چھوٹے چھوٹے کام. اچھا وہ لوگ جو پولیس میں نہیں ہیں, لوگوں کی مدد کرنا چاہتے ہیں, میں ایز اے پروفیسر شاید زیادہ مدد کر سکتا ہوں لوگوں کی, آپ پولیس سے زیادہ مدد کر سکتے ہیں, ان کے لیے بھی اللہ نے موقع دیے ہیں. مثلا حضرت ابراہیم کی جب نمرود نے آگ میں پھیرنے کی کوشش کر رہا تھا تو آگ کا بہت بڑا انہوں نے علاج جاری کیا. تو ایک پرندہ اپنی چونچ میں پانی کے چند قطرے بھر کے لاتا تھا, کہتا تھا میری بساط ہی چند قطرے ہیں, میں نیت شوق کر رہا ہوں کہ مجھے اس آگ سے بجھانے کی کوشش کر رہا ہوں. اللہ نے کوشش مانگی ہے, رزلٹس اس نے دینے ہیں. تو نو لٹل ایکٹ آف کائنڈنس از ایور ویسٹڈ. حضرت علی قول ہے کہ صبح جب گھر سے باہر نکلو رزق کی تلاش میں تو صدقہ دے کے نکلا کرو. جب سے یہ میں نے پڑھا ہے, میں ناشتے کے بچے ہوئے ٹکڑے جو ہوتے ہیں نا ریزے, میں چڑیوں کو اور کووں کو ڈال کے نکلتا ہوں. وہ میرا صدقہ وہی ہے. میرے پاس ٹائم نہیں, نہ کوئی گھر میں آس پاس کوئی. میں نے اس سے آگے جو چیز پڑھی کہ اچھی اور میٹھی بات بھی صدقہ. یہ تو حضور پاک کی حدیث ہے مبارک ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اچھی اور میٹھی بات بھی صدقہ مینس کہ آپ اگر باہر نکل رہے ہیں تو آپ کسی سے اچھی بات کر لیں. اب اپنے ملازم کو, کام والی کو میں یہ پوچھتی ہوں باجی کیا حال ہے, وہ خوش ہو جاتی ہے, وہ سارا دن خوش رہتی ہے کہ باجی مجھے میرا حال نہیں پوچھا. تو وہ ہمارے جو گھر میں ملازم کام کر رہے تھے ہم ان کو پوچھ لیتے ہیں کیا حال ہے, ٹھیک ہے, تو وہ ایک تو ریلیکس ہو جاتے ہیں کہ آج حالات اچھے ہیں. نہیں, حالات تو ان کے ساتھ ہمیشہ اللہ کا شکر ہے کوشش کرتے ہیں کہ اچھے رہیں, انلیس کہ کوئی ایسی غلطی کریں جس پہ ان کو سمجھانا ضروری. ادروائز ان لوگوں کے ساتھ جو ڈرائیور, گن مین, کوک, لانگری, مالی, ان کے ساتھ کوشش یہ ہوتی ہے کہ رویہ بہت اچھا رہے. بے شک ایس ایچ او اور ان کے ساتھ آپ ڈانٹ ڈپٹ بھی کریں, سختی بھی کریں, کیونکہ یہ ہمارا سب سے کمزور طبقہ ہے. ایس ایچ او تو کسی نہ کسی کو کسی نہ کسی فارم میں نقصان پہنچانے کی پوزیشن میں ہے. کوئی کسی کا برا بھی کر سکتا ہے, بھلا بھی کر سکتا ہے. یہ تو کسی کا کوئی نقصان پہنچانے کی, بلکہ سم ٹائمز میرے اپنا تجربہ, ان کی دعائیں ہمارے لیے مصیبتوں کے آگے شیلڈ یا ڈھال بن جاتی ہیں. اور وہ کوشش کر رہا ہوتا ہے دشمن کہ آپ کو نقصان دے, لیکن ان کی دعائیں شیلڈ بن جاتی ہیں. تو ویورز, آج ہمارے پاس پاکستان کی ایک سیلف میڈ خاتون جن کا نام SSP شائستہ ہے, یہ لاہور میں تعینات ہیں اور یہ امید کی سفیر بھی ہیں اور شوق کی منزلوں کی مسافر بھی ہیں. سوسائٹی میں کنٹریبیوشن ان کا آپ کو نظر آ رہا ہے. اور میں جو غالب کا وہ شعر بھی یاد آتا ہے, تجھے ولی سمجھتے جو نہ باداخار ہوتا, یہ مسائل تصوف, یہ تیرا بیان غالب. اب تصوف کی منزلوں میں ذکر اور فکر سے نکل کے عمل کی حدود میں داخل ہو گئی. اللہ نے سعادت بھی دی آپ کو, اور آپ سعادت کو رحمت کے حصول کے لیے استعمال کریے, نہ کہ ذات کی پوجا کروانے کے لیے. وہ بھی بڑا آسان ہے, وہ تو پرانے بت تھے نا, پرانے ماڈل تھے ذات کی پوجا کرانا. اور سوسائٹل کنٹریبیوشن کرنا یہ ہمارے مذہب کی روح ہے اور زمانے کا تقاضا بھی ہے, ورنہ تو بات نہیں بنتی. اور میں آپ کو بلا شبہ, مجھے اقبال کے شعر پہ میں ختم کرتا ہوں, پھر میں آپ سے اس سے پہلے میں پوچھنا چاہوں گا, اینی تھنگ یو وانٹ ٹو شیئر ود دا یوتھ کمیونٹی, اسپیشلی ٹو دا فیمیل پاپولیشن آف پاکستان. میں یہی ساری ہماری گفتگو کا کرکس بھی ہے, یہی کہنا چاہوں گی کہ سب سے پہلی بات تو یہ کہ خواب ضرور دیکھیں, گڈ, اور خواب بڑے دیکھیں. یہ نہ سوچیں کہ یہ پورے کیسے ہوں گے. پورے کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کے لیے بڑے راستے اور بڑی آسانیاں پیدا کرے گی, لیکن دیکھیں ضرور. دوسری بات یہ کہنا چاہوں گی کہ سر نے بھی بات, ویلیو ایڈ کریں. کسی نہ کسی کی زندگی میں کسی نہ کسی شکل میں کچھ مہربانی, کچھ عنایت,
کچھ بھلائی ضرور کریں، وہ آپ کے پاس کئی 100 گنا ہو کر واپس آتی ہے۔ ماشاءاللہ، بڑے خواب دیکھنے پہ میں نے خود بڑے خواب 20s میں 15 سال کی عمر میں دیکھنے شروع کیے جب ہوش سنبھالا، جس میں نے ایک بڑا خواب PhD کا بھی دیکھا تھا امریکہ سے، وہ بھی اللہ تعالیٰ نے پورا کیا۔ میرا اپنا ایک بڑا خواب ہے یونیورسٹی بنانے کا، بالکل ایسے ہی، اور میرے پاس غالباً ایک گھر بنانے کے پیسے بھی نہیں ہیں، لیکن مجھے پتہ ہے اگر اس کے لیے 50 کروڑ چاہیے آج نہیں تو 2 سال بعد اللہ تعالیٰ سبب بنا دے گا، کیونکہ نیت ہے سوسائٹی میں ویلیو ایڈ کرنا تو اللہ تعالیٰ سبب دے گا۔ ناظرین، اگین تھینک یو ٹو آور لیڈی گیسٹ ٹوڈے، آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ دا SSP شائستہ، جنہوں نے ٹائم دیا، اور میں 11 سال سے جب یہ ٹریننگ کے مرحلے شوق میں گزر رہی تھی ٹریننگ اکیڈمی اسلام آباد میں، تب سے میں ان کو دیکھ رہا ہوں، اور سوسائٹی میں انہوں نے کنٹریبیوشن کا جو تھوڑا سا ذکر کیا ہے وہ 10 یا 20 یا 50 گنا زیادہ انہوں نے کچھ کثر نفسی سے کام لیا ہے۔ میں ان کا پھر مشکور ہوں، اور میں اینڈ پہ وہ شعر پڑھوں گا کہ جس کو اقبال نے کہا ہے کہ عشق کے دردمندوں کا طرز کلام اور ہے، تو یہ چونکہ عشق کے دردمند ہیں سارے، ان کا طرز کلام اور ہے، اس میں بناوٹ نہیں، اس میں لگاوٹ نہیں، اس میں تصنع نہیں، اس میں کوئی آرٹیفیشلزم نہیں ہے، انہوں نے دل کی باتیں کی ہیں، اور سوسائٹی میں یہ جس جذبے سے خیر کو ایڈ کر رہی ہیں، اللہ اس جذبے کو بڑھائے، کم نہ کرے، اور سوسائٹی ان سے فائدہ لیتی رہے۔ میں اینڈ پہ ایک چھوٹا سا پیغام ہمیشہ کی طرح دوں گا، موٹیویشنل کلام جو میں دیتا ہوں، موٹیویشنل ٹاک۔ میں ایک سٹیٹمنٹ ہے کہ بیٹلز آر ون فرسٹ ان دا مائنڈز بیفور دے آر ون ان دا بیٹل فیلڈ۔ If you don't control what you think, you cannot control what you do. یہ بڑی فیمس اسٹیٹمنٹ ہے، یہ میں آپ کو اسکرین پہ بھی دکھا رہا ہوں۔ اور دوسری اسٹیٹمنٹ اس سے ملتی جلتی ہے کہ دنیا آپ کا ایک آئینہ ہے، اور آپ کا ذہن جو ہے ایک مقناطیس کی طرح اس آئینے میں سے اپنی شکل لیتا ہے یا عکس لیتا ہے۔ اگر آپ منفی سوچیں گے تو آپ کے خیالات بھی منفی ہوں گے، اور آپ منفی چیزیں اٹریکٹ کریں گے۔ یہ آپ کو اسکرین پر نظر آ رہا ہے۔ This world is your mirror and your mind is a magnet. Life will give you what you attract with your thoughts. Think, act and talk negatively and your word will be negative. Think, act and talk with enthusiasm and you will attract the positive results. جنون سے، جوش سے اور عزم سے مثبت سوچوں کو اٹریکٹ کرتے رہیں، آپ کو ترقی ملتی رہے گی۔ تو آپ بڑے خیال دیکھیں، بڑے خواب دیکھیں، سوچ کو بڑا رکھیں، اور مایوسی گناہ ہے، مایوسی کفر ہے۔ جو مایوسی پھیلاتا ہے اس سے ترک دنیا کر لیں، اسے چھوڑتے ہیں، اس کو سائڈ پہ کرتے ہیں۔ تھینک یو ویری مچ، گاڈ بلیس یو، اینڈ پاکستان زندہ۔